میرے عزیز محترم بزرگوں دوستوں، یہ بات بالکل اٹل ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کے دل میں جس چیز کا تاثر پیدا ہو جائے گا وہ تاثر اس کو اس چیز کا بندہ بنا دے گا، اس کا غلام بنا دے گا، یہاں تک کہ وہ تاثر اس کو اس چیز کا پجاری بنا دے گا۔ جس چیز کا بھی دل میں تاثر پیدا ہو جائے گا وہ تاثر بندے کو اس چیز کا غلام بنا دے گا، اس کا پجاری بنا دے گا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے آ کر جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ اللہ کے غیر کا دلوں سے تاثر نکالا ہے۔ احکام نہیں آیا، بلکہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات سامنے تھیں، اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کو اور اس کی صناعی کو اور اس کی تخلیق کو بیان کیا ہے تاکہ سب سے پہلے ان کے دلوں سے ان شکلوں کا تاثر نکلے، جن چیزوں کا تاثر انہیں اللہ کے غیر کی اطاعت بھی کرواتا ہے، اللہ کے غیر کی پوجا بھی کرواتا ہے، اللہ کے غیر کے تابع کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ انبیاء علیہ السلام کا رہا، انہوں نے آ کر سب سے پہلے اللہ کے ما سوا کی نفی کی ہے۔ جتنے نقشے اس زمانے میں جو بھی لیے بیٹھا تھا، سب سے پہلے آ کر ان نقشوں کا تاثر دلوں سے نکالا۔ اگر ایک شخص اپنے بچپن میں اپنے پلنے کا تاثر اپنی ماں سے کرتا ہے تو ماں سے پلنے کا انکار، یہاں سے انکار کی ابتدا ہوئی ہے کہ جب انسان مجبور ہو اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں، جب انسان مجبور ہو اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں، جب اس وقت یہ امر ہے کہ تم ماں کا انکار کرو، تو جب یہ با اختیار ہو جائے اپنے بدن کے استعمال میں، تو اب کہاں گنجائش ہے کہ کسی کی ذات کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان سے ہوتا ہے؟ توجیہ ہے کیا؟ توجیہ ہے کیا؟ رخ کا صحیح ہونا ہے کیا؟ رخ کا صحیح ہونا سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کے غیر کا تاثر دل سے نکلے۔ میں دوستوں سے بحث کرتا ہوں، دنیا میں جتنی بے دینی ہے، یا عقیدے کی خرابی ہے، یہ فرائض کا ضائع کرنا ہے، یا کمائی کے نقشوں میں حرام راستوں کا داخل کرنا ہے، یا معاملات میں دھوکہ دینا ہے، اللہ کی قسم اس سب کی بنیادی وجہ اللہ کے غیر کا پاس ہے۔ ساری، میں کہتا ہوں، ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے، اور سارے منکرات، ساری برائیوں، سارے فساد کا جو مدار ہے وہ شرک پر ہے۔ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے۔ ان فرمایا کہ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے۔ ساری نیکیاں بڑی سے لے کے چھوٹی تک، عقیدے سے لے کر ایک آدمی کے استنجے کی لائن کی سنت کا بھی مدار اسی توحید پر ہے۔ اس لیے پہلا کام علیہ السلام کا یہی رہا ہے، پہلا کام کا آخر کام بھی یہی رہا، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات مقصود ہے۔ احکام کا علم بھی بذات مقصود نہیں ہے، وہ عمل کے لیے مقصود ہے۔ آدمی عمل کے علم سے فارغ ہو جائے گا، لیکن توحید سے فراغت نہیں ہے۔ مومن کو توحید سے فراغت نہیں ہے۔ احکام کا علم بذات مقصود نہیں ہے، وہ عمل کے لیے مقصود ہے۔ اللہ کی توحید کو بولنا یہ بذات مقصود ہے۔
تاکہ یہ اپنے دل کو روزانہ کھرچ کر اس میں سے اللہ کے غیر کا تعصب نکالے، اور اس کے غیر کے تعصب کے نکلنے کا صرف خدا کی قسم ایک ہی راستہ ہے، صرف کہ اس کی وحدانیت کو بیان کیا جائے، اور اس کی وحدانیت کو بیان کرنے میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ اتنا کہہ دیں کہ وہ تنہا ہے، نہیں، وہ جس طرح اپنی ذات میں تنہا ہے وہ اپنی صفات میں بھی تنہا ہے، وہ اپنی صفات میں بھی تنہا ہے، وہ اپنے ارادے میں بھی تنہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، سید الانبیاء، کسی نے کہہ دیا کہ آگے اللہ کے رسول نے چاہا، اللہ نے چاہا، کام ہو گیا، فرمایا کہ یہ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں نبی کی مشیت کو کوئی دخل نہیں، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو، بلکہ اس سے پہلے ملائکہ کو، صحابہ کو، اولیاء کو، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے ارادوں میں ناکام کرتے رہتے ہیں، اپنا تعصب پیدا کرنے اور اپنے غیر کا تعصب ان سے نکالنے کے لیے۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کو پہچانا ہی اپنے ارادوں میں ناکام ہوتا، میں تو اپنے ارادوں میں کامیاب ہوتا رہتا تو پھر میں سمجھتا کہ مجھ سے کچھ ہو سکتا ہے، اپنے ارادوں میں کامیاب ہوتا رہتا تو جتنے کامیابی کے اسباب کا مجھے تجربہ ہوتا وہ سارے اسباب مجھے میرے یقین کو بگاڑتے رہتے اور مجھے اللہ کے غیر کی طرف مجھے دوڑاتے رہتے۔ وہ تو خود فرماتا ہے عرض ربی بفصل عزائم کہ میں نے جس چیز کا بھی عزم کیا اور فیصلہ کیا، میں نے اس فیصلے میں ناکام ہو کر اللہ کو پہچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو اپنی معرفت دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کی معرفت اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہیں دے، اللہ کی معرفت اللہ کا فضل ہے۔ اور ہم جتنے بیٹھے ہیں نا یہاں، ہم میں سے ایک کو بھی اللہ کی قسم اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا تعارف کرایا ہوا ہے، یہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا فضل ہے، اس کا خیال ایک کو بھی نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، دنیاوی نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس آدمی کا خیال یہ ہو کہ دنیا کی نعمتیں ہی نعمت ہیں، اس کی عقل ماری گئی ہے اور اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ سننا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس کی عقل ماری گئی ہے، اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جو یہ خیال کرتا ہے کہ میرے پاس زمین بھی ہے، مکان بھی ہے، کارخانہ بھی ہے، عہدہ بھی ہے، جو یہ خیال کرتا ہو وہ سمجھ لے کہ اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس کی عقل ماری گئی۔ اللہ فہمہ اقرب عقل۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت کو، اللہ تعالیٰ کی معرفت پر ہمیشہ کی نعمتوں کا مدار یقین نہیں کرتا، اس کے نزدیک ایمان کوئی نعمت نہیں، ایمان کوئی نعمت نہیں، اور کوئی نعمت یوں بھی نہیں ہے کہ اس کو یہ بغیر کمائے مل گیا۔ جو لوگ کچھ کما کر حاصل کرتے ہیں محنت سے، اس سے ان کو ایک فطری محبت ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا اللہ کا فضل دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف ایمان ہے، اور سب سے بڑی مصیبت اگر کوئی ہے دنیا میں تو وہ شرک ہے، اس لیے کہ شرک پر ہمیشہ کی نقمتوں کا، جہنم کے عذاب کا مدار ہے، اور ایمان ہمیشہ ساری جنت کی ہمیشہ کی نعمتوں کا مدار ایمان کا ہے۔ اس لیے ہمیں اس نعمت کا اندازہ نہیں،
کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کسی کو مل جائے نا، یہ اس کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ نہیں۔ جب ہم کسی بیمار آدمی کو دیکھتے ہیں، ہم کسی بیمار آدمی کو دیکھتے ہیں، بیمار کو دیکھ کر ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی عافانی ابتلا کا بھی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس بیماری سے، اس معذوری سے، اس فقر و فاقے سے، اس پریشان حال آدمی کی میں جس کو تو نے اس کو مبتلا کیا ہوا ہے، اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے اس سے عافیت دی ہوئی ہے۔ اندھے کو دیکھ کر، لنگڑے کو دیکھ کر، کسی بیمار آدمی کو دیکھ کر، کسی تنگدست آدمی کو دیکھ کر، کسی فقیر کو دیکھ کر آدمی دعا پڑھتا ہے۔ حالانکہ یہ بات غور کرنی چاہیے، کسی مسلمان کو کسی مشرک کو دیکھ کر یا کسی یہودی نصرانی کو دیکھ کر یہ دعا کسی کو یاد نہیں ہے۔ اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے کہ تو نے مجھے اپنی معرفت دے دی۔ تو میں نے ایک بات چھیڑی ہے، بنیادی بات، کہ اللہ کے غیر کا جو تاثر ہے وہ سارے فساد کا، سارے بگاڑ کا، ساری خیانتوں کا اور سارے گناہوں کا اصل سبب یہ ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے جہاں تک ایک انسان کی ضروریات ہیں، جہاں تک ایک بچے کی سوچ ہے، اس میں بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ماں پالنے والی ہے۔ کہتے ہیں اگر ماں مخلوق ہے میری طرح تو ماں پالنے والی نہیں۔ تو ماں سے سوال ہوا کہ کون پالنے والا ہے مجھے کہ تو ہے؟ اس نے کہا میں ہوں۔ کہ نہیں تو نہیں ہے۔ اچھا یہ پالنے والا کون ہے؟ کہ مجھے پالنے والا تیرا باپ ہے۔ باپ کو پالنے والا کون ہے؟ کہ باپ کو پالنے والا نمرود ہے۔ ان کا تو سلسلہ یہاں آ کر ختم ہو گیا، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ جسمانی اعضاء کے اعتبار سے بچہ، ماں، باپ، نمرود، جب یہ جسمانی اعضاء کے اعتبار سے سب برابر ہیں تو پھر ان میں سے کوئی معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں سے سوال کھڑا ہوا، یہاں سے سوال کھڑا ہوا کہ ان میں سے کوئی معبود کیسے ہو سکتا ہے جب پلنے کے اعتبار سے یہ ساری شکلیں برابر ہیں، جب اعضاء کے اعتبار سے سب شکلیں برابر ہیں، تو پھر یہ معبود، یہ پالنہار کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر نظر گئی ستارے پر، پھر نظر گئی چاند پر، پھر نظر گئی سورج پر۔ یہاں کے ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے رخ کو بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیر لیا ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ آپ نے رخ پھیرنے کا اعلان تو کر دیا، مگر آپ کے رخ کے پھرنے کا امتحان ہوگا۔ آپ کا رخ صحیح ہو گیا، یہ آپ نے اعلان تو کر دیا، آپ کے رخ کے صحیح ہونے کا امتحان ہوگا۔ ہم امتحان لیں گے آپ کا، وہ تو توجیہ کا اعلان تو جب ہوا تھا جب ماں سے لے کر سورج تک سب شکلوں کا انکار ہو گیا۔ ہم اس کے امتحان لیں گے، اور امتحان ہم اچھے حالات میں نہیں لیں گے، یہ امتحان ہم بہت برے حالات میں لیں گے۔ یہ امتحان ہم بہت برے حالات میں لیں گے۔ اسی لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی شروع میں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ یہ آمنا کہہ دیں گے، کیا ان کے امتحان نہیں لیں گے؟ امتحان لیں گے برے حالات، جب ان کو غیر اللہ کی سخت ضرورت ہوگی، جب ان کو غیر اللہ کی سخت ضرورت ہوگی، اس وقت ہم دیکھیں گے کہ ان کے دل میں ہماری ذات کا تاثر کتنا ہے۔ جب ان کو سخت ضرورت ہوگی سہارے کی، ہم اس وقت دیکھیں گے کہ اس وقت یہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ چلو جی، ابراہیم علیہ السلام
توحید کی آواز لے کر اٹھے. اور یہ ہمیشہ کا اللہ تعالیٰ کا دستور ہے. ہماری بات یاد رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے اور یہ قدیم معمول ہے کہ جس زمانے میں بھی اللہ کے بندے اللہ کے توحید کو بیان کریں گے، باطل عبادت کے، تلاوت کے، ذکر کے، اعمال خیر کے، زکوٰۃ کے، حج کے، روزے کے کسی کے مقابل نہیں آئے. اگر باطل مقابل آئے گا تو اللہ کی توحید کے بولنے کے مقابل آئے گا. اس لیے کہ قرآن نے یہ صاف اعلان کر دیا ہے کہ سوائے اللہ کی توحید کے بیان کرنے کے اقوام باطلہ کے دلوں کے دبنے اور کھینچنے کا اور کوئی اس کے علاوہ ذریعہ نہیں. آپ پڑھیے قرآن. ہم صبح سے لے کے شام تک جتنا شکلوں کو بولتے ہیں نا، شکلوں کو بولتے ہیں ان کے بنانے والے خداؤں کے ساتھ، ان کے بنانے والے خداؤں کے نام کے ساتھ. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس سے تمام اقوام باطلہ ان باتوں سے بہت خوش ہوتی ہیں. میں تو قرآن کی آیت کا ترجمہ کروں. تمام اقوام باطلہ خوش ہوتے ہیں جب مسلمان ان کی صنعتوں کا ذکر کریں، ان کے مال کا ذکر کریں، ان کے عہدوں کا ذکر کریں، جی ان کی بنائی ہوئی چیزوں کا ذکر کریں، ان کے کارخانوں کے ذکر کریں. جی ہم تو سب سب قرآن کی آیت کا ترجمہ کریں. اذا ذکر الذین من دونہ، کیا مطلب ہے؟ جو بھی شکل آپ تصور کر لیں، جو بھی شکل آپ تصور کر لیں، ایٹمیات میں کر لیں، مادیات میں کر لیں، مالیات میں کر لیں، جس چیز کو آپ تصور کر لیں، جب مسلمان غیروں کی صنعتوں کے تذکرے کریں گے تو اقوام باطلہ اس سے خوش ہوں. اور جب اللہ کے توحید کو بیان کریں گے تو اس سے باطل کے قلوب دبیں گے اور کھینچیں گے. تو قرآن کہہ رہا ہے اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون. میں نے عرض کیا کہ ایک واحد چیز تھی اللہ کی توحید کا بیان. تو میں نے عرض کیا کہ اس توحید کا اقرار ہی نہیں ہوگا، صرف اس کا امتحان ہوگا. وہ ظاہر بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس امتحان میں بہت سخت امتحان ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں دنیا کا دستور ہے، دنیا کا دستور ہے کہ چھوٹی کلاسوں کا امتحان آسان ہوتا ہے، اونچی کلاسوں کا امتحان مشکل ہوتا ہے. آگے بڑھ جائیں آپ امتحان اور سخت ہو جائے گا. جتنا سخت امتحان کتنی بڑی ڈگری، جتنا سخت امتحان بڑی ڈگری ہے. دوسری بات ہے تو انبیاء علیہ السلام کا یہ سخت امتحان ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں وہ حالات تک کر کے دیکھیں گے کہ یہ کدھر مائل ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جب توپ اور آگ کے درمیان میں تھے، جب آگ میں ڈالا گیا، ہم دیکھیں گے کہ آپ کا رخ کتنا صحیح ہوا ہے. ایسا وقت جس میں انسان کو سب حاجت، سب ضرورت ہے مدد کی، ہم اسے دیکھیں گے. اس وقت ہم دیکھیں گے کہ آپ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں. میں صاف بحث کرتا ہوں کہ اسباب چاہے انبیاء کو دے دیے جائیں، چاہے صحابہ کو دے دیے جائیں، چاہے اولیاء کو دے دیے جائیں، چاہے عام صاحب کو دے دیے جائیں، سارے اسباب جبرائیل سے لے کر کائنات کے ہر ذرے تک جتنے بھی اسباب ہیں، یہ سارے اسباب صرف اس امتحان کے لیے ہیں کہ تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں. ہمیں تم کتنا یاد رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر کائنات کا حساب سے نہ بھرا جاتا تو پھر اللہ کو یاد رکھنا فرشتوں کا کوئی کمال نہیں ہے. اس طرح فرشتوں کا ایمان لانا کوئی کمال نہیں ہے. حدیث ہے، میں تو حدیث عرض کرتا ہوں، فرشتوں کا ایمان لانا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ فرشتے ان تمام تقاضوں سے فارغ ہیں جن تقاضوں کے ساتھ ایمان لانا کمال ہے. اس حدیث سے صراحتاً صاف روایت ہے
کہ آپ نے پوچھا تھا صحابہ کرام سے ایمان لانا کس کا کمال ہے؟ صحابہ نے کہا جی ملائکہ کا کمال ہے. فرمایا ملائکہ کا ایمان لانا نہ ایمان لانا ان کا کمال ہے، نہ ان کا ایمان لانا افضل ایمان ہے. ایمان ہونا تو افضل ہے صحابہ کا، شک نہیں ہے. صحابہ کا ایمان افضل ایمان ہونا تو یقینی بات ہے، لیکن صحابہ کا ایمان لانا یا ملائکہ کا ایمان لانا یہ ایمان لانا وہ ان کا کوئی کمال نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے غیبی نظام کو دیکھ کر ایمان لائے ہیں. میں درمیان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ایمان اس کو اس زمانے کا مسلمان کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا، اور ایک خیال ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، خیال ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بعد والوں سے لے کے اب تک ان کے بارے میں فرمایا ہے، آپ صحابی کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایمان لانا ان کا کمال ہے جو صحابہ کے بعد دنیا میں آئے. حقیقت یہ تھی کہ یہ ایمان اصل میرے اور آپ کے حصے میں آیا تھا، جس کو ہم نے کوئی اہمیت نہیں محسوس کی، اس کو ضائع کر دیا. تو میں اس کہنا تھا کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اسباب سے بھرا اس لیے ہے تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے کہ تمہارا ایمان کیسا ہے اور تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں. اس لیے اسباب مومن کے امتحان کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ مجھے کتنا یاد رکھتا ہے، احکام کے اعتبار سے بھی کتنا یاد رکھتا ہے، اور اپنی حاجت اور ضرورت کے اعتبار سے مجھے کتنا یاد کرتا ہے. تو میں اس کی مثال عرض کر رہا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ اور توپ کے درمیان میں تھے اور اس وقت ضرورت تھی کسی سہارے کی، جبرائیل اس وقت اس لمحے میں اس درمیان میں ساتھ میں ملک البحار بھی تھے، ملک الجبال بھی تھے، پہاڑوں کا فرشتہ بھی، سمندروں کا فرشتہ بھی. بتائیے کیا حکم ہے؟ میں اما لے گا فلاں میں آپ کی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. جس کے امر پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمیں اس کی اسی لیے میں ذکر کرتا ہوں کہ جبرائیل کا آنا مدد کے لیے نہیں ہے، جبرائیل کا آنا اس امتحان کے لیے ہے کہ دیکھیں ابراہیم کیا کہتے ہیں. اور مجھے کہیں ملا نہیں کہ انبیاء نے اللہ سے جبرائیل کو یا کسی فرشتے کو مدد کے لیے طلب کیا ہو، یہ کہیں ملا نہیں ہے. کیونکہ توحید ان کو اس بات پر آمادہ کرتی تھی کہ اللہ سے مانگنے کے وقت کسی کو شریک مت کرنا، اللہ سے مانگنے کے وقت کسی کو شریک نہ کرنا. یہاں تو میں آپ کو کیا بتاؤں ہماری جو ہے شراکت کی کیا عادت بنی ہوئی ہے. میں بتاتا ہوں، سنیے آپ. اے اللہ اس وزیر کے دل میں ڈال دے میرا کام کر دے، اے اللہ اس تاجر کے دل میں ڈال دے میرا کام کر دے، اس عہدیدار کے دل میں ڈال دے میرا کام کر دے، وزیر اعظم کے دل میں ڈال دے کہ میرا کام کر دے. یہ دوا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے اس دوا کے دل میں مجھے شفا دے دے. یہ ہتھیار ہے، اس کے ذریعے میری حفاظت کر دے. یہ میرا زمیندار ہے، اس کے ذریعے مجھے غلہ دے دے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھا نہیں ہے، اس لیے یہ اس کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اب دعاؤں کے اندر اسباب کو داخل کر کے حاجت مانگتا ہے. دعاؤں میں اسباب کو داخل کر کے حاجت مانگتا ہے. آپ سوچیے تو میں کیا کہہ رہا ہوں. دعا میں اسباب کو داخل کر کے، اسباب کو دعا میں داخل کرنا، میں بہت عام بات کہہ رہا ہوں، اسباب کو دعا میں داخل کرنا یہ صراحتاً بالکل صاف طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مطلق ہونے کا انکار کرنا. ایسا کرے گا تو یہ تو مجھے یقین ہے. لیکن راستہ یہ ہے تو میں کہتا ہوں اللہ کو راستہ دکھلانا یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی محتاج کو راستہ دکھلایا جاتا ہے، کسی محتاج سے بتایا جاتا ہے یہ کام ایسے ہو جائے، یہ کام ایسے ہو جائے، یہ کام ایسے ہو جائے. نہیں، آپ مسلم دعا پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ ہم تجھے حفاظت کا کوئی راستہ، کوئی سبب، کوئی طریقہ ہم نہیں بتائیں گے تجھے، تو جس طرح چاہے کفایت.
یہ میں جو بات بنیادی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے غیر کا تاثر جبرائیل امین فرشتہ ہے، معتمد فرشتہ ہے، اور معلوم ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں اور انبیاء ہی کی طرف آتے ہیں، یہ بھی معلوم ہے۔ لیکن اس موقع پر کہ نہیں ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے دہقان ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہے۔ اس کو ٹھنڈا کرنے کا بنیادی تعلق مومن کے گمان سے ہے، ظن سے۔ تمہارا ہمارے بارے میں کیا گمان ہے؟ ہم تمہیں جلا دیں گے، ہم تمہارا کاروبار اکھاڑ دیں گے، ہم تمہاری زمین بنجر کر دیں گے، ہم تمہارے ایمان کو شبہ نہیں دیں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ سننا توجہ سے بات۔ ظن، میں کہتا ہوں ظن ہی توحید ہے، ظن ہی توحید۔ جب آدمی کا جب اللہ کے توحید اور اس کی وحدانیت کا تعصب جن سے نکل جاتا ہے تو بندہ اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ بندہ اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ جب گمان بگڑ جاتا ہے، جب توحید بگڑ جاتا ہے، جب توحید کا تعصب، توحید کی حقیقت ان سے نکل جاتی ہے، بندہ اللہ سے بدگمان۔ میں اس کی آپ کو مثالیں پیش کروں۔ ظن کتنی بڑی چیز ہے، اور ظن ہی توحید ہے۔ اللہ کے ساتھ گمان درست ہونا ہی توحید ہے کہ میں اس کے ماسوا سے امید نہیں رکھتا، بس یہ گمان کا درست ہونا ہے۔ اس کے ماسوا سے گمان کرنا یہ سوء ظن ہے، یہ بدگمانی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم صاحب کے لیے آپ کو ٹھنڈا کیا ان کے گمان پر۔ کیا میں آپ کی حاجت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے؟ تو جو گمان ابراہیم علیہ السلام کا ہے آگ کے بارے میں، یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے، نبی ہے۔ ہم نے جس طرح ان کا امتحان لیا ہے، ہم اسی طرح ان کا اتباع کرنے والے صحابہ کا بھی امتحان لیں گے۔ سوچیے آپ، ایک آدمی، دوسرا آدمی، تیسرا آدمی آ کر کہہ رہے، دیکھ کر اپنی آنکھوں سے کہ ابو الدرداء محلے میں آگ لگ گئی ہے، آپ کا گھر جل رہا ہے، وہ کہہ رہے کہ نہیں، میرا گمان اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ میرا مکان نہیں جلائیں گے، اس لیے کہ میرا اللہ کے ساتھ گمان، کیونکہ جو دعا مجھے بتائی گئی ہے وہ اللہ کی طرف بتائی گئی ہے۔ اس دعا کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس دعا کے اعتبار سے گمان کروں اللہ کے ساتھ۔ تیسرا آدمی آیا، چوتھا آدمی آیا کہ ہاں ابو الدرداء آگ تو بے شک لگ گئی تھی لیکن آپ کا مکان نہیں جلا۔ یہ میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں، بلکہ بعض روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ دجال کے زمانے میں جو مسلمان اس وقت ہوگا، جب دجال نکلے گا اس وقت کے مسلمان کو، جب یہ دجال اس کو اپنی آگ میں ڈالے گا اور یہ اس وقت اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لے، تو اللہ تعالیٰ دجال کی آگ سے ایک عام مسلمان کو اس طرح بچائیں گے جسے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے اللہ نے بچایا ہے۔ یہ روایت کے اندر یہ نہیں کہ تو وہ ان کو ایمان تھا، ہمارا ایمان ایسا کہاں، یہ آپ تو ایک عجیب و غریب، عجیب اتنا امتیں پیدا ہو گیا ہے اس زمانے میں۔ جی ہاں، جب فرائض کو کہو، جب دین کے بارے میں کہو، جب سنت کے اہتمام کے بارے میں کہو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کا ایمان کیسا ہے، کہاں ہو سکتا ہے، وہ تو ان کا ایمان تھا، ہمارا ایمان تھا۔ عجیب بات ہے کہ یہ اپنے ایمان کے ضعف کا عذر کر کے اپنی بے دینی پر راضی ہو جاتے ہیں اور دین کے کمال سے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ کہہ کر کے جی ہمارا ایمان ان کا جیسا ایمان تھا، ہمارا جتنا ہے ٹھیک۔ میں نے عرض کیا کہ میں گمان عرض کر رہا ہوں کہ توحید، یہ توحید سے زیادہ گمان ٹھیک کریں۔
اور اگر یہ بگڑ جائے اللہ کے ساتھ تو پھر میں عرض کرتا ہوں کہ اگر گمان اللہ کے ساتھ بگڑ جائے، اگر گمان اللہ کے ساتھ بگڑ جائے تو اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنے مادی تجربات کی وجہ سے اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ بالکل آسان بات ہے، ہمارا تجربہ یہ ہے، ہمارا تجربہ یہ ہے، ہمارا تجربہ یہ ہے، تو پھر یہ تجربات سن کے ان کو اللہ کی ذات سے مایوس کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب کو بخار ہو گیا، تجربہ، اور وہ ایسا بخار جس میں ڈاکٹر کہتے ہیں آدمی اس سے بچے گا نہیں، عام طور سے اموات اسی میں ہوتی ہے۔ آج کل تو کیونکہ یقین موت سے ہٹا ہوا ہے تو لوگ موت کو کے آنے کے اسباب بیان کرتے ہیں، موت کو نہیں جانتے، موت کو نہیں جانتے، لیکن وہ امر رب ہے، اور وہ امر رب ایسا امر رب ہے جو کسی سبب پر موقوف نہیں ہے، وہ جب آئے گا آئے گا، وہ جب آئے گا آئے گا۔ اس لیے مومن کا عقیدہ ہے کہ اسباب سے موت نہیں آتی، موت کے لیے کبھی اسباب بھی آ جاتے ہیں، یہ عقیدہ ہے مومن کا، اسباب سے موت نہیں آتی، موت کے لیے کبھی اسباب آ جاتے ہیں، کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کا انتقال ہو گیا اچانک، انہیں یہ الجھن کہ ایسے بھی کوئی مرتا ہے، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی حادثہ، نہ کوئی چوٹ، کچھ بھی نہیں ہوا، ایسے کیسے مر جائے گا آدمی؟ کہ مجھے ہر وقت الجھن رہا کرتی تھی میرے دل میں۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں اس نے اپنی چادر رکھی سر کے نیچے اور سو گیا۔ میں نے دیکھا اس کو سوتے ہوئے، سو رہا تھا، نماز کے وقت اس کو اٹھایا گیا، اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ کہنے کہ اس منظر کو دیکھ کر میرے دل کی الجھن ختم ہو گئی۔ تو نہیں عرض کر رہا تھا کہ انسانی تجربات، نئے ریسرچ، جی ہاں، فلکیات میں بھی اور زمین کے اندر بھی اور اوپر بھی اور باہر بھی، یہ جو تجربات ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان کر دیتے ہیں۔ بلکہ میں کیا آپ سے کہوں اپنے دل کی بات کہ بعض مرتبہ یہ تجربات مسلمان کو دہریہ بنا دیتے ہیں۔ میری بات آپ غور سے سننا، مجھے کچھ کہنا ہے، دہریہ بنا دیتے ہیں، اس کا عقیدہ بن کے رہ جاتا ہے کہ جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا، جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا، جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ دہریہ ہیں۔ جبکہ خدا کی قسم حقیقت یہ ہے کہ جتنا انتظار اسرافیل کو سور پھونکنے میں اللہ کے امر کا ہے، اللہ کی قسم اتنا ہی انتظار ایک پتے کو درخت سے گرنے میں اللہ کے امر کا انتظار ہے۔ اس درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے امر سے۔ میں آپ سے صاف بات کرتا ہوں، دنیا میں جتنا فساد ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو فعال اور ایک دوسرے کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس لیے پتہ ہے کہ رسول نے کیا ہو گیا، چنی کیا ہو گیا، ہر کائنات میں ہم نے درج کر دی ہے۔ آخری مثال ہے، ایک پتا سوکھ کر اگر درخت سے گرتا ہے، آپ تو کبھی دیکھیں گے کہ پورا درخت پتوں سے خالی ہو جاتا ہے، چوٹی پر جہاں ہوا کے جھکڑ چل رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، جبکہ وہاں خشکی زیادہ ہے، تری نیچے، ہوا اوپر زیادہ ہے، نیچے کم ہے۔ نیچے سے لے کے میں نے خود ایک درخت خود دیکھا اپنی آنکھ سے، اور میں اس کو درخت کو دیکھ کے میں سمجھ گیا، میں نے کہا یہ اللہ کے امر کے انتظار میں یہ پتھر لٹکا ہوا ہے چوٹی پر، آخری شاخ ہے بالکل، اس سے اوپر کوئی شاخ نہیں ہے، اس پر یہ پتھر لٹکا ہوا ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم یہ اللہ کے امر کا منتظر ہے گرنے میں۔ یہ اندر سائنسداں ہیں، ان سے پوچھو یہ پتہ کیوں نہیں گیا، سوکھا نہیں ہے، گدے کہیں گے یہ نیچے کے سارے پتے سوکھ کے گر گئے جہاں تری ہے، اوپر کا پتا سوکھا نہیں ہے۔ ہاں بالکل سمجھ، میں تو کہتا ہوں اگر سائنس پڑھنے پڑھانے والے اس ظاہری نظام کا توحید و قانون انکار نہ کریں تو یہ دہریہ بن جائیں گے، دہریہ بنا سب بات توحید
راست الطاعت کہا کہ جو تمہارا قدم غلط اٹھے گا وہ تمہارا غلط قدم صرف اللہ کی توحید کی حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے غلط قدم اٹھے گا. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ انسانی تجربات، اس تجربے جب آدمی چلتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نعوذ باللہ بھولتا ہی چلا جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ تجربات اللہ سے بدگمان کر دیتے ہیں. ایک صاحب کو بخار ہوا، آپ سے آدم نشین لے گئے ان کے حیادت کے لیے. آپ ہمارے نہ بات کرو، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اور یہ بخار تو تمہیں جو ہے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آیا ہے. اس شخص نے یہ کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کوئی عام بخار نہیں ہے، یہ تو وہ بخار ہے جو بیمار کو قبرستان لے جا کے چھوڑتا ہے. یہ اس نے کہا. یہ اس کی بدگمانی ہے اللہ کے ساتھ، یہ اس کی بدگمانی ہے. یہ بدگمانی جو ہے یہ وہ تجربہ ہے جو بتا رہا ہے کہ اس والی بخار میں آج بچتا نہیں ہے. فرمایا کہ آپ نے فرمایا جواب میں فنعم اذن، پھر تو تمہارے لیے یہ موت ہی مناسب ہے. دیکھیے آپ سے کتنی سخت بات ہے. جب آپ فرما رہے ہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تجربہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یا رسول اللہ میں ٹھیک نہیں ہوں گا، اس بخار میں تو موت آتی ہے. فنعم اذن، پھر تو تمہارے لیے موت ہی مناسب ہے. ابھی میں کہتا ہوں کہ یہ اس بدگمانی پر یہ بددعا ملی ہے، اس بدگمانی پر یہ جواب ملا ہے فنعم اذن، تمہارے لیے موت ہی مناسب ہے، کیونکہ تم نے موت کو اختیار کیا، تمہارا تجربہ تقاضا کر رہا ہے. تو میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، جتنا ظاہری نظام ہے پھیلا ہوا، اس کا اوپر سے لے کے نیچے سارا نظام ہر وقت اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، اور قدرت اس کی ذات میں ہے. جبرائیل سے لے کر چونٹی تک کسی میں قدرت اس کی ذات میں ہے. تو ساری بے دینی کا اصل بیج اور ساری غلط قدم اٹھانے کا اصل سبب وہ اللہ کے غیر کا تعصب ہے. تو صاف بات ہے کہ اگر گاہک کے دکان پر آنے کے بعد قدم اٹھتا ہے نماز کے لیے تو یہ توحید کا تقاضا ہے، اور اگر گاہک کے دکان پر آنے کے بعد نماز کے لیے قدم نہیں اٹھ رہا ہے تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس کے دل میں توحید کا جو درجہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. پکی بات ہے، آپ کو مانو یا نہ. سیدھی بات ہے. توحید کا جو تصور ہے مسلمانوں میں، وہ اللہ کو اکیلا ماننا، یہ توحید کا تصور بن گیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ وہ اکیلا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں. وہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اس کے حکم پر، اس کی عبادت کے موقع پر آپ نے اس کو مقدم کیا یا مؤخر کیا؟ توحید کا تقاضا یہ ہے. توحید کا تقاضا اطاعت کا ہے. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ پھر میں اس کے غیر کے سامنے جھکوں گا نہیں. میں صاف طور پر عرض کرتا ہوں، اللہ کے کسی فرض کو ضائع کر کے کسی شکل کو مقدم کر دینا، یہ اللہ کے غیر کی طرف جھکنا ہے. آپ سوچیے نا میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں میں نماز بعد میں پڑھ لوں گا، آپ کہہ رہے ہیں میں نماز بعد میں پڑھوں گا. میں کہتا ہوں کسی بت کے سامنے سر جھکانا اللہ کے آگے جھکنا نہیں ہے صرف، بلکہ اگر آپ اللہ کے سامنے فریضے میں جھکنے کو مؤخر کر دیتے ہیں تو آپ اس سب کی طرف جھکے ہیں جس سبب کی وجہ سے آپ نے فرض کو مؤخر کیا. سیدھی بات. آپ کہاں ہیں؟ ہم کہاں سے ہو؟ ہم نے کبھی نہیں توحید کے اس اعتبار سے کبھی نہیں غور کیا. تو جی میں نے رخ بنے ہوئے سے بعد میں پھیر لیا ہے. کیا پھیر لیا؟
اگر کامل دین نہیں ہے تو آپ کا رخ صحیح نہیں ہے، ٹھیک سیدھی بات ہے. کسی کے سامنے سر جھکانا نہیں ہے، کسی کی چاہت کو رب کی چاہت پر مقدم کرنا یہ اللہ کے غیر کے سامنے سر جھکانا ہے، اور اللہ کی چاہت کو اس کے غیر کی چاہت پر مقدم کرنا یہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک بنیادی بات ہے کہ توحید کو اس اعتبار سے سوچو. علماء نے لکھا ہے اگر رسالت نہیں ہے تو توحید باطل ہے. سنیے تو صحیح آپ، اگر رسالت نہیں ہے تو توحید باطل ہے. کیا مطلب رسالت؟ رسالت کا مطلب، رسالت کا خلاصہ ہی اتباع سنت ہے. رسالت کا خلاصہ اتباع سنت ہے. صرف یہ کہہ دینا ہاں جی ہم نے مان لیا آپ رسول ہیں. ارے آپ کیوں نہیں غور کرتے ابو طالب کو؟ کیوں نہیں غور کرتے ہیں؟ ابو طالب نے ایسے الفاظ کہے ہیں موت سے پہلے کہ آپ کو پوری امید ہو چلی تھی کہ، اور کفار کو پورا خطرہ ہو چلا تھا کہ یہ گیا ہاتھ سے. آپ ملت کی جگہ، آپ ملت کی جگہ وہ تو اگر کوئی غور کرے تو اتباع سنت یہ ہے رسالت. وہ اللہ کے غیر کا تعصب ہے جو مسلمان کے بدن کے حلیے کو غیر مسلم کے طریقے پر دکھلا رہا ہے. یہ اندر کا تعصب ہے، یہ توحید کی بھی خلاف ہے، رسالت کی بھی خلاف. تیرے بدن کا حلیہ بتا رہا ہے، تیرا لباس تیری شکل بتا رہی ہے کہ تیرے دل میں، اللہ صاف فرماتے تھے جس کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے اس کے دل میں کفر نے جڑیں پکڑی ہوئی ہیں. میں صاف کے بیان سے تھوڑا آپ کہتے ہیں فرض نہیں، سنت یہ سنت نہیں، فرض ہے. کیا بات ہے؟ آپ نے تو دین کے ایک حصے کو ضائع کرنے کے لیے فتنہ پیدا کیا ہے نا، کہ کوئی فرض تھوڑی ہے اس کو اس طرح عمل کیا جائے. سوچیے سوال اس بات کا ہے کہ توحید و رسالت وہ صرف اللہ کی ذات کے اقرار کر لینا، نبی کا نبی مان لینا نہیں ہے. توحید و رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے اس کے تمام احکام کو عملی طور پر میں نے قبول کیا. اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کو جاننا کوئی ایمان نہیں ہے کہ میں جانتا ہوں ایمان کیا ہے. ایمان کا جاننا ایمان نہیں ہے. مومن کی عملی حرکت کو ایمان کہتے ہیں. مومن کی عملی حرکت. اسی لیے حدیث میں آپ غور کریں گے کہ حدیث میں بلکہ قرآن میں نماز کو ایمان کہا گیا ہے، جبکہ نماز بدنی حرکت ہے. نماز بدنی حرکت ہے، قیام ہے، قومہ ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، جلسہ ہے، یہ بدنی حرکت ہے. اس بدنی حرکت کو قرآن نے ایمان کہا کہ ایمان یہ ہے کہ اس کے بدن سے یہ فریضہ ادا ہو رہا ہے، یہ ایمان ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ انسان جب اس کے دل میں اللہ کے غیر کا تاثر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے غیر کا تاثر صرف اس میں نہیں آئے گا کہ فرائض چھوڑ دے، بلکہ اللہ کے غیر کا تاثر اس کے حلیے کو بھی بدل دے گا. اس کے حلیے کو بھی بدل دے گا. یہ اللہ کے غیر کا تاثر ہے. توحید رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے احکام اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے تو میں نے عرض کیا کہ اصل چیز ہے یہ گمان. اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرو، اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرو. اگر گمان تمہارا درست ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ گمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے
کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جبرائیل سے لے کر فرشتوں سے لے کر اور تمام جتنی بھی مادی شکلیں دنیا میں ہو سکتی ہیں، بڑی سے بڑی طاقت، مادی طاقت، ان سب سے بڑھ کر سارے اولیاء، سارے صحابہ کی طاقت سے بڑھ کر اگر کوئی طاقت ہے تو وہ اللہ کے ساتھ گمان کا درست کرنا ہے کہ میں بندے گمان کے ساتھ۔ تو میرے دوستو، میں کہنا چاہتا تھا کہ کیا چیز ہے جس میں ایمان کا امتحان ہے، کہ اس ایمان کا اور اطاعت کا امتحان دنیا کے پھیلے ہوئے نقشوں میں اور اسباب تجارت میں اور اسباب معیشت میں، اس میں مسلمان کا امتحان ہے، اسی پر جنت کا وعدہ ہے۔ تو ورنہ تو اگر جنت عبادت پر ملنی ہوتی، صرف اگر جنت ملنی ہوتی عبادت پر صرف، تو اس جنت کے حقدار ملائکہ ہوتے۔ جب جنت کو دیکھ کر آئے فرشتے، کہا ہے اللہ اس میں تو ہم ہی داخل ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں آ سکتا اس میں، اس لیے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے جو قربانیاں اور جو عبادات اور جو ناگواریاں چاہیے، وہ یہ بندے تو انسان تو اس کو کر نہیں سکتا۔ تیری عبادت کے جو درجہ ہے اس میں داخل ہونے کے لیے، وہ عبادت ایسی بات ہم ہی کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم اس کے افراد سنا ہے کہ نہیں؟ میں نے تمہارے اندر وہ تقاضے نہیں رکھے جن تقاضوں کو دبانے پر جنت کو آتا۔ عدت للمتقین، بالکل یہ اعلان ہے کہ جنت تیار کی گئی ہے ڈرنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے کائنات کو مزین کیا ہے اسی امتحان کے لیے، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں اس میں کتنا یاد۔ اس لیے دوستوں، توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ کی مشیت پر موقوف کر دو، ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ شکلیں اور دنیا کے اسباب یہ عمل کے امتحان کے لیے بنے ہیں، جب اس میں لگو تو اللہ کو یاد رکھو، بس یہ ایک امتحان ہے، ایک امتحان۔ اگر تم اس میں اللہ کو یاد رکھ لو، جی ہاں، تو پھر ہماری طرف سے کامیابی دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے۔ اور اگر تم ان شکلوں میں رکھ کر ہمیں بھلا دو، اس امتحان میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ امتحان تو ہوتا ہے دونوں کا، انبیاء کا بھی، عوام کا بھی، لیکن دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک اس امتحان میں اگر ناکام ہو جاتے ہیں، سنیے صحیح، امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں تو انہیں اتنا غم ہوتا ہے، اپنی ناکامی کا اتنا غم ہوتا ہے۔ ناکام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پر انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم یاد نہ رہے، یہ نہیں، اللہ معاف کرے کہ بھئی جیسا موقع ہوگا کر لیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ موقع کا دین تو منافقین کے پاس بھی تھا، آپ کیوں موقع کے دین کو کوئی چیز سمجھ رہے ہیں؟ یہاں اس شکل میں، یہاں اس شکل میں، یہاں ان کپڑوں میں، وہاں ان کپڑوں میں، یہاں اس روپ میں، وہاں اس روپ میں، یہ تو منافقین کا مزاج ہے۔ بیروپی تو وہی ہوتے ہیں نا، بیروپی تو وہی ہوتے ہیں نا۔ حالات کے اعتبار سے چلنا یہ تو مومن کا کام ہی نہیں ہے نا، کیونکہ اس کے دل میں جب اللہ کے غیر کا تاثر نہیں ہے تو پھر یہ کسی ماحول سے متاثر نہیں ہو سکتا، کسی سنت کے اتباع میں کسی ماحول سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ یہ اس لیے کہ توحید و رسالت کا تقاضا ہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب امتحان کے لیے بنائے، اسی امتحان کے لیے انبیاء کو بھی دیے ہیں اسباب۔ انبیاء کو اسباب پڑھاتے ہیں، ہم دیکھیں گے یہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے ایسے نادر و نایاب گھوڑے دیے، انتہائی خوبصورت، ایسے بال ان کے بدن پر تھے، کیا ریشم ہوگا دنیا کا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے، اس پر ہاتھ پھیر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ، جتنے کاروباری ویاپاری لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے پاس مال آتا ہے اترتا ہے تو وہ اس کو معائنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں،
اس میں ان کو یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ اس وقت اللہ کا امر کیا ہے. فرشتوں کو تو ہر وقت کا عمل معلوم ہے، وہ تو لگے ہوئے ہیں رکوع میں، سجدے میں، قومے میں، قاعدے میں. ان کو اللہ نے وہ چیزیں دی ہی نہیں ہیں کہ جس میں اللہ کو یاد رکھنے کا کوئی کمال ہوتا. یہاں اسباب کو فطری حصہ بنا دیا نے، بہت اہم بات کیا، فطرت کا حصہ. سنیے، نیند فطری تقاضا ہے، نماز وقت پر فرض ہے. بھوک فطری تقاضا ہے، روزہ وقت پر فرض ہے، وقت کے ساتھ فرض ہے. مال فطری تقاضا ہے، زکوٰۃ فرض ہے. سوچیے، سارے تقاضے فطری تقاضے ہیں. اس کے بغیر انسان نہیں جی سکتا. لیکن ان سارے فطری تقاضوں کے خلاف احکام نہیں ہے. اپنی چاہت کو ہماری چاہت پر قربان کر دو، بس ہم اتنا چاہتے ہیں. چنانچہ سلیمان علیہ السلام ان کو دیکھ رہے تھے، ان کے معائنے میں عصر کی نماز قضا ہو. یہ تو ہو گیا. سوال اس بات کا ہے کہ ایک نماز کے قضا ہونے کا آپ کو غم کتنا ہے؟ اگر آپ کو واقعی غم ہے تو پھر ہم خطا کرنے والے جو غم کرتے ہیں اور خطا کرنے والے جو روتے ہیں، کیونکہ خطا کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک خطا کر کے اڑنے والے، ایک خطا کر کے ڈرنے والے. جو خطا کر کے اڑ جاتے ہیں ان کی کبھی واپسی نہیں ہوتی، کبھی واپسی نہیں ہوتی. جو خطا کر کے اڑ جائے گا اس کی واپسی کی کبھی امید نہیں ہے. جو خطا کر کے ڈر جائے گا اس کا واپس آنا یقینی ہے. یہ آدم کی واپسی ہوگی، ابلیس کی واپسی نہیں ہوگی. کیونکہ خطا کر کے اڑ گیا، خطا کر کے وہ اڑ گیا. جی ہاں، آدم علیہ السلام خطا کر کے اڑے نہیں، وہ خطا کر کے ڈر گئے. لم نجد له عزما کا مطلب ہی یہی ہے کہ آدم علیہ السلام میں وہ اپنی خطا پر اڑنے والے نہیں تھے، مصر نہیں تھے اپنے گناہ. ابلیس اڑ گیا خطا کر کے. میں اس کی مثال دے رہا ہوں. ابلیس اڑ گیا خطا کر کے. بلکہ نہیں، میں عرض کر دوں کہ اگر کبھی خیال بھی آ جائے کہ بھائی یہ غلطی ہو گئی تھی تو چلو معافی مانگیں. معافی کو لوگ بہت ہی آسان سمجھتے ہیں کہ آپ معاف کر دو، ابھی معاف کر دو. جی ہاں، حالانکہ معافی اور توبہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. توبہ اور استغفار اس میں آسمان زمین کا فرق ہے. استغفار بہت آسان ہے، معافی بہت آسان ہے. سب سے مشکل کام توبہ ہے. اس بات پر توجہ دینی پڑے گی. سب سے مشکل کام توبہ ہے. جی ہاں، سب سے مشکل کام توبہ ہے. اس لیے کہ جو آدمی توبہ میں نہیں اترا وہ گناہ پر اڑ گیا. توبہ اصل ہے. استغفار تو توبہ کے بعد ہے. اگر توبہ نہیں ہے تو استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ سے بہت عام بات کیا، اگر توبہ نہیں ہے تو استغفار کا کوئی فائدہ نہیں. کیا ہے توبہ؟ کہتے ہیں اپنی غلطی پر کا اعتراف کر کے واپس ہونا. تائب کہتے ہیں رجوع کرنے والے کو واپس آنا. آپ اسی حال سے واپس آ جائیے جس حال سے آپ گئے. اسے توبہ کہتے ہیں. اس کو توبہ کہتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر جانے لگے تو انہوں نے شیطان کو، ابلیس کو پتہ چلا کہ ہاں مکالمہ ہوگا تو جلدی ہوگی، اللہ سے ملاقات ہوگی. ابلیس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ میرے لیے درخواست کریں، سفارش کر دیں میرے لیے، اور مجھے اپنے گناہ پر ندامت ہے اور میں معافی چاہتا ہوں. سننا بہت توجہ سے بات.
معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ وہ ابلیس تیرا بندہ ہے، اس سے غلطی ہو گئی تھی، اب اس نے اپنی غلطی کا پر احساس ہے، ندامت ہے، اور وہ توبہ چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ توبہ نہیں چاہتا۔ ابلیس موسیٰ علیہ السلام کی خوشامد کر کے ان کو سفارشی بنا رہا ہے اللہ کی جناب میں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ وہ توبہ نہیں چاہتا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ توبہ چاہتا ہے۔ میں ٹھیک ہے، اس سے کہہ دو کہ اگر وہ توبہ چاہتا ہے تو آدم کی قبر کو سجدہ کر لے۔ اس سے کہا گیا کہ تم آدم کی قبر کو سجدہ کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ہماری عزت کے خلاف ہے، جس کو ہم نے اس کی حیات میں سجدہ نہیں کیا اس کو موت پر سجدہ کیسے کریں؟ یہ توبہ کان پکڑ کے دن میری توبہ نہیں، کوئی بھی توبہ نہیں۔ میں اس کی مثال کرتا ہوں، مثال بہت آسان مثال۔ ایک آدمی کسی کا مال چرا لے، 10 لاکھ توبہ کر لے، تو بتائیے اس توبہ سے یہ مال معاف ہو جائے گا؟ بتائیے آپ کیا خیال ہے؟ نہیں، یہ مال واپس کر دیجیے، توبہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ مال واپس کر دیجیے آپ، توبہ ہو جائے گی۔ یہ استغفار ہے، یہ تو نافرمانی کا استغفار ہے۔ توبہ کا مطلب تو یہ جو حق مارا گیا ہے اس حق کو آپ واپس کر دیجیے۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، تو حق واپس کر دیجیے جس کا آپ نے حق مارا ہے۔ تو توبہ چور کے لیے ڈبل کام ہے، کیونکہ اس نے 2 گناہ کیے ہیں۔ ایک اللہ کی نافرمانی کی ہے کہ چوری کرنا نافرمانی ہے، ایک اس کے ذمہ بندے کا حق اس کے ذمہ آ گیا۔ اس کو چاہیے کہ یہ مال بھی واپس کرے اور استغفار بھی کرے۔ جی ہاں، اس کو کہتے ہیں توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ یہ کہتے ہیں آئندہ میں چوری نہیں کروں گا، اللہ معاف کر دیں گے، چوری کا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن چوری کا مال معاف نہیں ہوگا، یہ تو آپ کو اسے واپس کرنا ہوگا۔ تو میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ غلطی کرنے والے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو غلطی کر کے ڈر گئے، ایک وہ جو غلطی کر کے اڑ گئے۔ کاروبار میں تھا، اس میں تھا، نماز یاد بھی آ گئی لیکن لاپرواہی میں چھوڑ دی، اور خیال یہ ہے، میں کیا عرض کروں، اتنا باطل خیال ہے کہ اللہ اس گاہک کو لائے اسی لیے تاکہ مجھے مال دینا چاہتے۔ عجیب بے وقوفی کی سوچ ہے۔ اللہ گاہک کو تجھے مال رزق دینے کے لیے نہیں لائے، اللہ گاہک کو تیری نماز کا امتحان لینے کے لیے لائے۔ یہ گاہک آنے کی وجہ رزق دینا نہیں ہے، اللہ اس کا پابند نہیں کہ تجھے گاہک راضی رزق دے۔ وہ جو گاہک کو لائے ہیں وہ تیری نماز کا امتحان لینے کے لیے لائے ہیں، کہ تو نماز کے بعد اگر گاہک آ جاتا ہے تو ہمیں یاد کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس سے ملاقات۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھنے میں مشغول رہے، اصل قضا ہو، یہ امتحان تھا۔ جب یاد دلایا گیا کہ سلیمان تو اتنا غم ہوا، اتنا غم آتے کی نماز کے قضا ہونے کا کہ گھوڑے کاٹ دے۔ جو چیز اللہ کی آپ سے غافل کر دے اس کو تو اس کے ہونے کا کیا ہوتا، اس کو ہونے کی کیا تو گھوڑے کاٹ ڈالے، گھوڑے کاٹ ڈالے، اور کہ مجھے آج کی عصر چاہیے، سورج کو واپس نکالیے، مجھے آج کی عصر چاہیے۔ سورج واپس نکلا کہ میرا بندہ اس نے وہ اس امتحان میں کامیاب ہے کہ اس کو اتنے قیمتی گھوڑے کے مقابلے میں عصر کی نماز کی اہمیت ہے، ہم اس کی نماز ضائع نہیں کریں گے۔ میں اسی کو بحث کر رہا تھا کہ جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا واقعی غم ہوتا ہے، اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، کیونکہ جب صحابہ کو یہ طعنہ دیا گیا کہ تمہاری پچھلی نمازیں ضائع ہو گئی، اتنے بے بغضی کی طرف پڑی ہے، تو صحابہ نے کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ صحابہ کرام کو یہ تسلی دی ہے، ماں کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ پچھلے والوں کو ضائع نہیں کریں گے، وہ بھی حکم سے پڑھی، یہ بھی حکم سے پڑھی۔ تو
تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتے جو حکم سے حکم کی طرف آتے ہیں، اطاعت کی طرف آتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک عصر کی نماز قضا ہوئی ان کی، تو انہوں نے گھوڑے کاٹ ڈالے، اللہ نے سورج کو واپس نکال دیا۔ آپ سے آچرن کا ایک صحابی ایسا ہے کہ نفل نماز کا خلل ہو گیا باغ میں نماز پڑھتے ہوئے، اور یاد نہیں رہا رکعت کون سی ہے، اس پر انہوں نے فوراً باغ چھوڑ دیا اور کہا یہ باغ تو 50,000 کا باغ تھا، جو زینت کے لیے نہیں تھا، کسی تفریح کے لیے نہیں تھا، بلکہ پورے خاندان کا مدار اس باغ پر تھا۔ اس کے حقیقت چھوڑ دیا کہ اس نے میری نفل میں خیر پیدا کیا ہے۔ اگر سلیمان علیہ السلام گھوڑے زینت کے وہ کاٹ رہے ہیں صرف عصر کی نماز کی قضا ہونے پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ایسا ہے، آپ کا ایک صحابی ایسا ہے کہ اس نے 50,000 درہم کا باغ چھوڑ دیا نفل میں خیر پیدا ہونے۔ تو میرے دوست، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسباب امتحان کے لیے، اسباب امتحان کے لیے، تو ہمیں اس میں ہمیں تم کتنا یاد رکھتے ہو، ہمیں تم اس میں کتنا یاد رکھتے ہو۔ اس لیے سارے دین کا خلاصہ یہی ہے، سارے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر قدم پر، ہر موقع پر عمل کو، حکم کو مقدم کرتے چلے جاؤ، اسباب کو مؤخر کرتے چلے جاؤ۔ جو اسباب کا مؤخر کریں گے، عمل کو مقدم کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے وعدوں کو جلدی پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے منتظر ہیں۔ جو صحابہ کرام کے ساتھ غیبی مددوں کے واقعات ہیں، اور صحابہ کرام کے ساتھ جو ظاہر کے خلاف لوگ یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں کہ جی ان کا ایمان تھا، ہمارا ایمان تو ایسا ہے نہیں۔ میں تو صاف سے بحث کرتا ہوں کہ یہ صحابہ کے ایمان کا کمال نہیں ہے، یہ ان کی اطاعت کا کمال ہے، یہ اطاعت کا کمال ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ ایمان کا کمال ہی اطاعت کا کمال ہے۔ جتنی بھی صحابہ کرام کے ساتھ ظاہر کے خلاف مددیں ہیں، اس کی بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے ظاہر کے خلاف حکم پورا کر دیا، اللہ نے ظاہر کے خلاف وعدہ پورا کر دیا۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کائنات میں جتنی شکلیں ہیں وہ تو امتحان کے لیے، اطمینان کے لیے نہیں۔ ہاں دنیا کافر کے لیے بطور اطمینان ہے، ہم دنیا بھر کر دیں گے کافر کو، اور دنیا خوب دیں گے، دنیا خود دیں گے، کافر کو بھر کر دیں گے۔ لیکن مومن کے لیے تو قدم قدم پر امتحان ہے، قدم قدم پر امتحان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے عبادات کو حکم پر، عبادات کو حکم پر۔ اگر عبادات کو ضائع کر دیا تو جس نے عبادت کو ضائع کر دیا اس نے اسلام کو ضائع کر دیا، اور جس نے معاملات کو ضائع کر دیا اس نے اپنی مقبول عبادات کو ضائع کر دیا۔ ایسا کھڑا پڑا ہوا ہے عقیدے سے اور فرائض سے لے کر سنن اور واجبات اور معاملات اور معاشرے تک کہ آپ کسی چیز کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یا ہمیں یا غیر ہمیں نہیں کہہ سکتے۔ کہ جس نے معاملات میں حکم توڑ دیا اس نے عبادات، مقبول عبادات کو ضائع کر دیا، دوسرے کا حوالے کر دیا۔ قیامت میں صاف ہے کہ جو معاملات میں حقوق مار کر آئیں گے وہ مقبول عبادتیں ایسے لے کر چلے جائیں گے گویا انہی کے لیے ہوئی تھی، یہ انہی کا حق تھا۔ اس لیے میرے دوست بات اصل یہ ہے کہ زندگی میں پورا دین آئے، پورا دین آئے گا توحید کے راستے سے۔ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جتنی بے دینی ہے اللہ کے ظاہر کے تاثر کی وجہ سے، کہ پورا دین آئے زندگی میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے جو احکام دیے گئے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ توحید کے ساتھ یہ دوسرا جملہ اطاعت استعانت کا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس طرح تیرے غیر کی عبادت نہیں ہے اس طرح تیرے غیر سے استعانت بھی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اس استعانت میں مدد طلب کرنے میں صبر کو مقدم کیا ہے نماز۔ کیا وجہ ہے اس کی؟
کیا وجہ ہے؟ صبر کو نماز پر کیوں مقدم کیا؟ کہ صبر کو نماز پر اس لیے مقدم کیا ہے کہ اگر بندہ کمائی کے نقشوں میں، سننا بہت توجہ سے، اگر بندہ کمائی کے نقشوں میں حرام سے نہیں بچتا، اگر بندہ کمائی کے نقشوں میں حرام سے نہیں بچتا تو پھر اس کی عبادات اس قابل نہیں ہوں گی کہ یہ ان سے مدد طلب کر سکے۔ میں صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ ہاں نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اگر نماز بے وضو پڑھ رہا ہوں، سوال ہے شکل عبادت؟ عبادت کی شکل ہے، نماز بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے، عبادت کی شکل ہے، اس کے بعد دعائیں بھی ہیں، اللہ سے مانگنا بھی ہے، لیکن نماز بغیر وضو کے ہو رہی ہے۔ سوال ہے، قرآن نے صبر کو مدد دیا ہے نماز پر، یہ بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح طہارت عبادت پر مقدم ہے، اس طرح اپنے بدن کو عبادت کے لیے پاک رکھو، اور بدن کی پاکی غسل اور وضو نہیں ہے، صرف بدن کی پاکی اپنے بدن کے خون کو حرام سے پاک رکھنا، یہ بھی بدن کی پاکی کا وہی درجہ رکھتی ہے جو ظاہری پاکی کا درجہ رکھتی ہے۔ فرض ہے آپ کے لیے، فرض ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ کا غسل کی حاجت ہے آپ غسل کیجئے، فرض ہے آپ پر کہ آپ وضو کی ضرورت ہے تو آپ وضو کیجئے۔ میں کہتا ہوں بالکل اسی طرح جس طرح بدن کے ظاہر کو پاک رکھنا فرض ہے، اس طرح بدن کے باطن کو بھی پاک رکھنا فرض ہے۔ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، جہاں سے مل جائے جیسا مل جائے، جبکہ انبیاء علیہ السلام کو حکم ہے اور ایمان والوں کو بھی حکم ہے، اگر نیک اعمال کا ظاہر کرنا چاہتے ہو بدن سے، اور اگر عبادات میں کمال چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی غذا کو پاکیزہ رکھو، غذا کو پاکیزہ رکھو، یہ پہلی شرط ہے۔ میرے دوستوں عزیزوں، ہم کیا عرض کریں، باطل اور دشمن اتنا دھاگ اور اتنا سمجھدار ہے، اور مسلمان اتنا بے وقوف اور اتنا ناسمجھ ہے، نہ سمجھتے تھے کہ وہ تو تمہارا منہ کھول کھول کے تمہارے منہ میں حرام لقمہ داخل اس یقین سے کر رہے ہیں کہ اگر یہ ان کی غذا حرام ہو جائے کسی طرح تو پھر ہمیں ان کی نمازوں سے کوئی خطرہ ہے، نہ ان کی دعاؤں سے کوئی خطرہ ہے۔ یہ کرے میں دعائیں کیا یہ کرے میں دعائیں کیا بات ہے؟ اس لیے کہ معمولی بات نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اس زمانے کا کافر جانتا تھا کہ ان کی بددعاؤں سے بچنے کا ہمارے پاس کیا تھا، بالکل صاف بات کر رہا ہوں، میں سیرت میں دے کر کہہ رہا ہوں، اس زمانے کافر جانتا تھا ان کی بددعاؤں سے بچنے کا کیا راستہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے، اب غور کر لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال پیش کیا گیا، بلکہ ایک بادشاہ کے دربار میں جب صحابہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور ان کے کلمہ پڑھنے پر اس کے بالا خانے ہلنے لگے تو خبر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا چاہے مجھے آدھا ملک خرچ کرنا پڑے تم پر، مگر میں اس بات کو واضح کر کے رہوں گا کہ یہ واقعی تمہارے پاس کلمے کی طاقت ہے یا تم جادوگر ہو۔ سنیے اس نے کیا جملہ کہا ہے، وہ جملہ سوچنے کا ہے۔ میں آدھا ملک خرچ کر دوں گا، اپنا آدھا ملک خرچ کر دوں گا، میری بادشاہ کی آدھی بادشاہ میں اس پر خرچ کر دوں گا تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ تم جادوگر ہو یا تم کلمے والے ہو۔ اگر تم نے مال قبول کر لیا تو تم جادوگر ہو، پھر مجھے تمہارے کلمہ پڑھنے سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر میں معلوم ہو جائے کہ تم ریب میں بالکل صحابہ کرام کا جو پورا واقعہ ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ صاحب کا بادشاہ کہ میں آدھا ملک خرچ کر دوں گا، کیونکہ جب ہم تمہیں یہ حرام کھلائیں گے تو صاف ہو جائے گی بات کہ یہ جو بالا خانے ہل رہے تھے تمہارے کلمہ پڑھنے سے، یہ تمہارے کلمے کے اثر سے ہل رہے تھے، یہ تم جادوگر ہو۔ اس لیے کہ ظاہر کے خلاف ہونا صرف یقین ایمان کا تقاضا نہیں ہے، ظاہر کے خلاف ہونا تو جادوگر کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہوتا ہے۔
بلکہ علماء نے یہ بات لکھی ہے، علماء نے لکھا ہے جو آدمی سنت کے تابع ہے، متبع سنت ہے، لیکن اس سے کوئی کرامت ظاہر کبھی نہیں ہوئی پوری زندگی، فرمایا کہ وہ آدمی ولی کامل ہے۔ اور جو آدمی جس آدمی کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں لیکن متبع سنت نہیں ہے، فرمایا کہ وہ آدمی جادوگر ہے۔ عجیب بات ہے۔ یعنی کرامت کا ظاہر ہونا کوئی ولی ہونے کی علامت نہیں ہے، متبع سنت ہونا ولایت کی علامت ہے، متبع سنت نہ ولی ہونے کی علامت ہے، اتباع سنت ولایت کی علامت ہے، چاہے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو۔ اور کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں تو یہ دیکھا جائے گا اگر متبع سنت ہے تو ولی ہے، ورنہ جادوگر ہے، کیونکہ جادوگر کی بھی کرامت ہوتی ہے جس طرح اولیاء کرامت ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ غذا یہ ہے بہت بنیادی بات، اس کو آپ توجہ دیں اس کی طرف۔ غذا یہ سب سے بنیادی چیز ہے جو آپ کے عقیدے کو، آپ کے معاشرے کو، آپ کے اعضاء کو، سب کہیں کو برباد کر کے آپ کے پورے بدن کو اندر گناہوں کا تقاضا پیدا کرے گا، گناہوں کا تقاضا پیدا کرے گا، وہ آپ کے خون کے اندر گندا کر دے گا۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب غذا گندی آتی ہے جسم کے اندر، حرام غذا آتی ہے، تو یہ حرام غذا یہ آدمی کے اعضاء کو گناہ کرنے کے لیے اس کے اعضاء بغاوت پر آ جاتے ہیں، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی، یہ نہیں چاہتا کہ یہ گناہ ہوتا، مگر اس کے اعضاء بغاوت کر جاتے ہیں، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی آنکھ، اس کی شرمگاہ زنا کی طرف خود کھینچے گی، کیونکہ اندر کا خون تقاضا کرتا ہے۔ ہم بہت اہم بات کرتے ہیں، اس معاملے میں بہت کوتاہی ہے، بہت کوتاہی ہے، اور میری بات آپ یاد رکھنا، آپ جتنے چاہے معاشرے کی اصلاح کر لیں، کوشش کر لیں، میں 100 بار اللہ کی قسم کہتا ہوں، اگر غذا ستھری نہیں ہے تو معاشرہ کبھی ستھرا نہیں ہے، کبھی نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں مرضی کیا ہوتا ہے کھانے جی کا، ایک لقمہ کھانے جی کیا ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے غزوے سے، آپ کے چہرے پر بھوک کے آثار تھے۔ ایک انصاری صحابیہ آگے بڑھی، سمجھ گئی آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہ آپ بھوکے ہیں، عرض کیا رسول اللہ کہ اجازت دیجیے میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کروں؟ فرمایا آپ نے دعوت قبول کر دی، آپ نے دعوت قبول کی، اس نے خود اپنے ذاتی حلال پیسے سے، جس کو جانتی تھی کہ ہاں میں نبی کی دعوت کر رہی ہوں، کسی عام آدمی کی نہیں کر رہی، اس نے بھی اہتمام کیا، اپنا ذاتی حلال پیسہ اس نے لے کر اس سے بکری خریدی، آپ کے لیے گوشت تیار کیا، گوشت نرم، اور جو حصہ نرم ہوتا تھا گوشت کا 10 کا حصہ وہ آپ کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک لقمہ لیا، اور وہ لقمہ آپ کے منہ میں اتنا سخت ہو گیا کہ آپ کے حلق سے اتر نہیں سکتا، کوشش کی باوجود وہ دی آپ کے حلق سے، آپ اس کو واپس نکالا، پوچھا اس عورت سے کہ یہ تم بکری کہاں سے لائے ہو؟ مجھے نا میں نے خریدی، کہاں سے خریدی؟ پڑوس میں خریدی ہے، کہ جاؤ پڑوسن سے پوچھو جا کر یہ بکری اس نے اپنے شوہر کی اجازت سے بیچی ہے یا اپنی ارادے سے بیچی ہے؟ وہ گئی، جا کے پوچھا اس نے، کبھی کیا قصہ ہے اس بکری کا؟ میں کہا جی بکری کا قصہ یہ ہے کہ میرا شوہر باہر گیا ہوا تھا، میں نے بیچ دی تھی، اور مجھے معلوم نہیں تھا کتنے کی ہے، قیمت اس کی کیا ہے، لیکن میرا شوہر جب واپس آئے تو اس نے کہا اس کی قیمت تو زیادہ ہے، تم نے پیسے کم لیے ہیں، تم نے بھی اجازت کے بغیر کیوں قیمت لگائی اس کی؟ لیکن اس بکری کا گوشت کا ٹکڑا آپ کے حلق سے اترا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو امت کو عملی دین پیش کرنا ہے نا، عملی دین پیش کرنا ہے نا۔ سنو کمال رسول مجھے نماز دکھلانی ہے نا آپ کو، پڑھ کر کس سے نماز پڑھی جائے گی، اخلاق دکھلانے ہیں، نماز دکھلانی ہے، معاملات دکھلانے ہیں۔ جی ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو اپنی پوری زندگی سے، اپنے بدن سے اسے عملی دین پیش کرنا ہے؟ کیسے ہو جائے گا کہ اس کے حلق سے حرام حکم اتر جائے؟ آپ کے تو وہی تقوی والوں کی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بعد والوں کا بھی حال یہی تھا،
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہانت کی آمدنی کا ایک لقمہ کھلایا گیا، لقمہ پیٹ میں جاتے ہی سوال ہوا کہاں سے لایا؟ کہ جی وہ کہانت کی آمدنی کا ہے، میں نے توبہ کر لیا کہانت سے، میں تو آئندہ کہانت کروں گا نہیں، لیکن پیسے اس وقت کیا رہ گئے۔ آج کل بہت لوگوں کو سودی قرضے اور سہولتیں بہت زیادہ ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اب کیا کریں ان حالات میں، چلو کر لو۔ تو میں تو یہ اکثر بحث کرتا ہوں کہ آدمی حرام راستہ اختیاری جب کرتا ہے جب خواہش غالب آ جاتی ہے، ورنہ میں 100 بار تجربہ کر سکتا ہوں جو آدمی ضرورت کے بقدر کمائے اس کو حرام کاروبار کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی ضرورت کے بقدر کرتا ہے ضرورت اسے حرام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو آدمی بقدر ضرورت کمائے اس کو حرام کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو حرام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حرام کمائی ہے تو مالدار بننے کے لیے اختیار کی جاتی ہے، حرام طریقے مالدار بننے کے لیے ہوتے ہیں، اور مالدار بننا مومن کا کام نہیں ہے۔ بلکہ عجیب حدیث ہے، ایک شخص تجارت کرتا ہے حلال شریعت کی پابندی کے ساتھ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، سب کے حقوق ادا کرتے ہوئے، بغیر غبن کے، بغیر ملاوٹ کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر سود کے، لیکن ارادہ مالدار بننے کا ہے، تو ایسا تاجر اللہ کے یہاں حاضر ہوگا، اللہ اسے سخت ناراض ہوں گے۔ اور وہ تاجر جو حلال کما رہا ہے فرائض کے ادا کرنے کے ساتھ، لیکن اس کا ارادہ اپنے گھر والوں کی ضرورت کا پورا کرنا ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ ہمیں ضرورت پوری ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت کے لیے کمائی کا جو اصل، میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں مسلمان کے پاس جو فرصت نہیں ہے، نہ عبادت کی، نہ دعوت کی، نہ تعلیم و تعلم کی، نہ علماء کی صحبت، ان کی مجالس کی، یہ جو فرصت نہیں ہے، میں صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ دنیا کی مشغولی سے دین کے لیے فرصت نہ ہونا یہ کافر کے لیے تو ہو سکتا ہے، مومن کے لیے دیکھیے ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس کا یہ اس کی جنت ہے، یہی اس کی دنیا ہے، جتنا یہاں کما لے اتنا کم ہے، جتنا کما لے اتنا کم ہے۔ ٹھیک ہے، سب بس کرتا ہوں کہ ایک مومن وہ مالدار تو ہو سکتا ہے، دنیا دار نہیں ہو سکتا۔ مالدار ہونا الگ چیز ہے، مالدار ہونے کا ارادہ کرنا کہ مالدار ہو جاؤں۔ اور میں کیا بتاؤں آپ کو، شیطان کا ایک ایسا دھوکہ اور ایسا مشورہ ہے کہ جی زیادہ کماؤ تم تاکہ تم خیر کام میں خرچ کرو۔ عجیب بات ہے کہ آدمی خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی غرض سے ایک آدمی کو سارے اعمال سے اور علم سے اور دعوت سے اور عبادت سے غافل کر کے اس کو اس دھوکے سے تجارت میں لگاتا ہے کہ میں تو چونکہ بہت خیری کام میں خرچ کرتا ہوں نا، اس لیے میرا کمانا خیر ہے۔ عجیب بات ہے۔ ابو دردار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 300 اشرفیاں کماؤں، تکبیر والا میری فوت نہ ہو کسی بھی نماز کی، میری تکبیر والا فوت نہ ہو کسی بھی نماز کی، 300 اشرفیاں روزانہ کماؤں، بغیر کسی کا حق مارے ہوئے، بغیر کسی غبن کے، بغیر کسی اللہ کا حکم توڑے ہوئے، اور یہ 300 کے 300 اشرفیاں جو کمائی ہیں میں نے، اپنی ذات پر ایک بھی اشرفی خرچ نہ کروں، سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ تب بھی مجھے دو باتیں پسند نہیں ہیں، ایک تو مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، اور دوسرے مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو۔ یہ دو باتیں ان کی قول میں ملتی ہیں کہ مجھے دو باتیں پسند نہیں ہیں کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو اور میں 300 اشرفیہ روزانہ کماؤں، تکبیر اولا کے ساتھ نماز میری کوئی فوت نہ ہو کسی کا حق نہ ماروں، بالکل شریعت کے پابندی کے ساتھ کماؤں، تب بھی مجھے پسند نہیں ہے 300 اشرفیاں کمانا۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ درد اس میں کیا حرج ہے،
یہ نہیں کہا اور تم کما کے بھی ساری چیزیں خرچ کر رہے ہو. تو فرمانے لگے کہ حساب کا اندیشہ ہے. سوچیے آپ ایک آدمی 300 شرطیاں کما کے ساری خرچ کر رہا ہے دین پر، اپنی ذات میں خرچ نہیں کر رہا ہے. اس سے حساب کسی کی چیز کا ہوگا؟ اس سے کہیں کا حساب ہوگا؟ حساب تو اس سے ہو جو زکوٰۃ نہ دے، حساب تو اس سے ہو جو صدقات نہ کرے، حساب اس سے ہو جو جس کے ذمے اس کے حقوق واجبہ اس کے ذمے ہے وہ ادا نہ کرے، اس سے ہو رہا حساب. تم سے کیا حساب ہے؟ تو میں نے غور کیا کہ وہ تو اتنا کہ خاموش ہو گئے کہ حساب کا ڈر ہے. میرے سے یہ بات آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو وقت لگا ہے اس تجارت میں اس وقت کا سوال ہوگا. سچی بات. آپ کو تو ایک پٹی بنی گئی آنکھوں پہ سارے تاجروں کی کہ ہم تو کمانے وقت لگا رہے ہیں نا، کیونکہ اس کی فضائل ہیں. جی ہاں اللہ. حالانکہ تجارت کے فضائل اللہ کی قسم تاجر بننے کے لیے نہیں ہیں. تجارت کے فضائل سوال کے حرام سے بچنے کے لیے. ہماری بات یاد رکھیں، تجارت کے فضائل ہیں وہ ایک حرام سے بچانے کے لیے تجارت کے فضائل بیان کیے گئے. سوچیے آپ یہاں ان فضائل کی وجہ سے ایک آدمی تاجر بن جائے. کہ آپ کو فضائل تجارت تاجر بننے کے لیے بتائے گئے؟ کتنی نکمے پن کی سوچ ہے، کتنی غلط سوچ ہے. آپ کو تجارت کے فضائل اس لیے بتائے گئے تھے تاکہ آپ کی شکل سوال کی نہ بنے. اسے میں کہا کرتا ہوں، ایک تو بیچارے وہ سر پھرے لوگ ہیں جو کہتے توکل کرو تجارت ہی نہ کرو. وہ تو سر پھرے لوگ ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، کیوں کر رہے تجارت؟ وہ تو سر پھرے لوگ ہیں. ایک قسم وہ ہے جو کہتی ہے بس تجارت کرو. حالانکہ تجارت میں نے بتایا کہ سبب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ سبب کا اختیار کرنا خود توکل ہے. ہماری بات توجہ سنیں، سبب اختیار کرنا خود توکل ہے. کیا مطلب ہے کہ سبب کو اختیار کرنا توکل ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس سبب کے ذریعے مخلوق سے اپنی حاجت کو چھپا رہا ہوں. مخلوق سے حاجت کا چھپانا خود توکل ہے. مخلوق سے میں تو صاف بات کرتا ہوں کہ تجارت مخلوق سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے. تجارت تو مخلوق سے استغنا کے لیے، خالق سے استفادے کے لیے. کیوں خالق سے استفادہ تجارت کے ذریعے؟ تو بہت آسان بات ہے کہ میں نے کیونکہ تجارت مخلوق سے اپنی حاجت کو چھپانے کے لیے تجارت کی ہے، کیونکہ مجھے جو ہے مستحق نہ سمجھے. میں نے اس لیے تجارت کرتا ہوں کہ میں مستغنی ہوں مخلوق سے، اور مخلوق سے استغنا ظاہر کرنا یہی خالق سے استفادے کا اور خالق کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا یہی ذریعہ ہے. حدیث سے میں یہ کہ جو مخلوق سے کوئی بھی شکل استغنا کی اختیار کرے گا، میں کہتا ہوں بہترین سبب مخلوق سے استغنا ظاہر کرنے کا جو بہترین راستہ ہے وہ اسباب کی اختیار کرنا. کسی اور راستے سے دیں، وہ راستے تو ایسے ہیں جہاں انسانوں کے خیالات اور صبرات پہنچ بھی نہیں سکتے. من حیث لا یحتسب. تو میں کہہ رہا تھا کہ تجارت لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ذریعے سے مال مل جائے کام ہو جائے. کام تو ہو جائے گا، لیکن یہ جو مال ہے یاد رکھیے کہ یہ مال اپنا وہ اثر دکھلائے گا، اپنا وہ اثر دکھلائے گا کہ یہ جنگل کی آگ کی طرح بے دینی لائے گا، ایسی پھیلے گی بے دینی. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. بنی اسرائیل میں، موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں فرعونیوں سے، قبطیوں سے کچھ مال ادھار لے لیا. ادھار مال لیتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے، مسلمان لیتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، مسلم لیتے ہیں مسلمانوں سے ادھار مال لے لیا.
کیسا مال ہے وہ تو وہ جانے میں، ہم تو ادھار لے رہے ہیں، لے کے واپس کر دیں گے۔ ادھار مال لیا بنی اسرائیل نے قبطیوں سے، ایک شادی آ گئی اچانک، شادی میں خرچ کرنا تھا اور یہ تھا کہ شادی کے بعد مال واپس کر دیں گے۔ خیر وہ جیسا اللہ معاف کرے آج کل لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی کوئی بھی حاجت پیش آ جائے تو کسی بھی راستے سے حاجت پوری ہو جائے۔ یہ دیکھو کہ حاجت مؤخر ہو سکتی ہے لیکن حرام راستے سے پوری نہ ہو۔ حاجت مؤخر ہو جائے، حرام راستے سے پوری نہ ہو۔ انہوں نے ان سے مال مستعار لیا کہ واپس کر دیں گے، تو اللہ کی شان، اس مال کی واپسی سے پہلے فرعون غرق ہو گیا۔ وہ فرعون غرق ہو گیا اس مال کی واپسی سے پہلے، وہ مال اس کے پاس رہ گیا۔ سامری نے اس مال کو جمع کیا، اس کا بچڑا بنایا، اس بچڑے کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے پیر کی خاک اس میں ڈالی، اس سے اس کے اندر آواز آنے لگی۔ آپ اندازہ کیجئے وہ مال جو شادی کے لیے لیا تھا ادھار قرض کے طور پر، اکثریت بنی اسرائیل کی اس بچڑے کی پوجا پر جمع ہو، اس مال نے اثر دکھایا۔ آپ اندازہ کریں، اس مال نے اپنا اثر دکھایا کہ اکثریت بنی اسرائیل اس بچڑے کی بات پر جمع ہو گئی۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا فرمایا کرتے تھے کہ لوگ لقمے کو معمولی سمجھ کے کھا لیتے ہیں، حالانکہ لقمہ سمندر ہے، خیرات اس کے موتی ہیں۔ جیسی غذا ہوگی ویسے خیرات ہوں گے، جیسا صاف پانی ہوگا ویسے صاف موتی بنیں گے۔ آپ جانتے ہیں آپ کہ موتی سمندر کی تہہ میں بنتے ہیں، صاف پانی میں، کہیں گندے نالوں کے موتی بنتے ہوں گے۔ تو میں صاف بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ اگر غذا صاف نہیں ہے، اگر غذا صاف نہیں ہے تو لقمہ معمولی نہیں ہے، لقمہ سمندر ہے، خیرات اس کے موتی ہیں۔ نیک اعمال چاہنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اپنی غذا کو پاکیزہ، اپنی غذا پاکیزہ، جتنی غذا پاکیزہ ہوگی اعمال پاکیزہ ہوں گے۔ کل من الطیبات وعملوا صالحا، کل من الطیبات وعملوا صالحا، دونوں کو حکم ہے، تمام ایمان والوں کو بھی حکم ہے، تمام انبیاء کو بھی اس کا حکم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی غذا کو حلال رکھو تاکہ اس طہارت سے عبادت میں کمال پیدا ہو۔ کیونکہ میں صاف کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ صرف غسل اور وضو سے بدن پاک نہیں ہو جاتا، بلکہ بدن کی پاکی کا ایک امر یہ بھی ہے، بدن کی پاکی کا امر یہ بھی ہے کہ آپ کپڑے کو دونوں طرف سے پاک کر لیں، ادھر بھی غذا رہے، ادھر بھی نجاست ہے، ادھر بھی نجاست ہے، ایک طرف سے آپ نے پاک کر لیا، ایک طرف سے نجاست صاف نہیں کی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس کپڑے کا ادھر کا حصہ بھی پاک کر لیجیے، ادھر کا حصہ بھی پاک کر لیجیے۔ میں آسان مثال دے رہا ہوں، کھال کے اوپر کا حصہ بھی پاک ہو جائے، کھال کے اندر کا خون بھی پاک رہنا چاہیے۔ میرے دوست، جب یہ عبادات اور معاملات اس پر آ جاتے ہیں تو پھر میں آپ صاحب سے بات کرتا ہوں کہ پھر معاشرہ تو ایک زمین سے اگنے والی فصل کی طرح ہے۔ صاحب میں بہت کام کی بات کر رہا ہوں۔ اگر یہاں نیچے جڑیں جمی ہیں تو آپ کو فصل ہری بھری نظر آئے گی، اور اگر یہاں جڑیں جمی نہیں ہیں تو آپ کو یہ ظاہری طور پر آپ کو یہ فصل کھڑی نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ نیچے جڑیں نہیں جمی ہیں۔ وہ تو درخت کا حلیہ بتا دیتا ہے کہ اس کی جڑیں اندر جمی ہوئی، ہرے پتے جہاں آنے شروع ہو جاتے ہیں وہاں آدمی کاشتکار مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں زمین نے بیج کو قبول کر لیا ہے۔ میں ایک بہت اچھی مثال آپ کو دے رہا ہوں، بہت اچھی مثال۔ ایمان تو جسم سے بدن سے ظاہر ہو کر رہے گا، خدا کی قسم، جس طرح نفاق ظاہر ہو کر رہے گا چھپ نہیں سکتا۔ لیکن اس زمانے کے مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیا گیا ہے اور یہ غلط فہمی کا میں ڈالا گیا ہے کہ ایمان دل کی چیز ہے، کسی کے ظاہر کو مت دیکھو۔ یہ بہت ہی بڑا میں کہتا ہوں کہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس زمانے کا، اور یہ ایسا گڑھا ہے اور یہ ایسا اندھا کنواں ہے کہ جو اس میں گر گیا، میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے معاشرے کے اعتبار سے، محلے کے اعتبار سے یہودی نصرانی بن کر رہے گا، اس کے نزدیک لباس کوئی چیز نہیں ہے،
جبکہ آپ کو میں بہت ضروری بات یاد کر رہا ہوں اس سے متعلق کہ اسلام کا تعارف نہ مساجد سے نہ مکاتب سے، نہ یہ کہ آپ کوئی جھنڈا اسلام کا بنا لیں، اس پہ لا الہ الا اللہ محمد لکھ دیں۔ اسلام کا تعارف امت کے مجموعے کا حلیہ، ہم کچھ کہہ رہے ہیں، امت کے مجموعے کا حلیہ، اللہ کی قسم یہ واحد ایک سبب ہے اسلام کے تعارف کا۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ امت مسلمہ کے مجموعے کا حلیہ صرف یہ ہے جس سے مسلمان ساری اقوام باطلہ کے درمیان الگ نظر آئے گا، ورنہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، یہ اس سے اسلام کا تعارف نہیں ہوتا۔ یہ تو اسلام کی بنیادیں ہم عرض کریں گے۔ امت مسلمہ کا مجموعہ سنت پر مجتمع ہو، آقا نے صاف فرمایا نا کہ میری امت کون ہے؟ آپ کی امت، امت مسلمہ آپ کی امت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی مثال ساری اقوام باطلہ اور ساری امتوں کے درمیان ایسی ہوگی جیسے سیاہ بیل کے پیروں میں چند بال سفید ہو، یا پورا سفید بیل چند بال سیاہ ہے۔ فرمایا کہ میری امت ایسی ہوگی، یہ دور سے نظر آئیں گے، کہیں ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے وضو سے، اور کہیں ان کا حلیہ بتائے گا کہ یہ مومن ہے۔ اس زمانے میں یہ ایک دھوکہ لگا ہے مسلمانوں کو کہ ایمان دل کی چیزیں، کسی کے ظاہر کو مت دیکھو۔ ہاں، یہ اس سے باری بات توجہ سننا بہت، یہ دھوکہ بہت سے مسلمانوں کو لگا ہوا ہے، بلکہ اکثر کو لگا ہوا ہے۔ کیا ہمارا ظاہر کو دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، وہ کیا معلوم ہماری تلاوت، ہمارا ذکر، ہماری تہجد کیسی ہے، ہم تو مستقل پورے سال نفل روزے رکھتے ہیں، ہم تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ جو ہمارے ظاہر حلیہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، آپ تو ہمارے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو ہمارے باطن کی خبر نہیں ہے۔ حضرت فرمائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تمہارے ظاہر کو دیکھیں گے، تمہاری اللہ کے ساتھ عبادت کیسی ہے، تمہاری تلاوت کیسی، تم جان تمہارا اللہ جانے۔ جو ہمارے سامنے مسلمان ظاہر ہوگا، ہم اسے قریب کریں گے، اس پر اعتماد کریں گے، اور جو اگرچہ اس کی تنہائی اللہ کے ساتھ کسی ہو جائے، سمجھ میں بہت اہم بات ہے۔ یہ ایک دھوکہ لگا ہے کہ بھئی دیکھو، کسی کے ظاہر کو مت دیکھو، تمہیں کیا معلوم کس آدمی کا دل کیسا ہے۔ تو وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ حلیہ کو مت دیکھو، حلیہ کو مت دیکھو، ایمان کی جگہ دل ہے۔ جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کے ظاہر کو مت دیکھو، ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد سے فرمائی تھی، اس کافر کے بارے میں، جس کافر نے حضرت مقداد کا ہاتھ کاٹا، یہ اس کے پیچھے دوڑے، اس کے جب سر پہ تلوار آ گئی، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سے قتل کر دیا۔ میں کہ مقداد، تم اس کے ظاہر کو کیوں دیکھا؟ تمہیں کیا معلوم اس کے دل میں کیا ہے؟ آپ بتائیے تو صحیح۔ ایک آدھا منٹ پہلے جو آدمی کافر تھا، آپ نے اس کی اس بات کو دل بنایا اپنے لیے کہ ایمان دل کی چیزیں ظاہر کو مت دیکھو۔ اور مقداد سے بے شک غلطی ہوئی کہ انہوں نے اس آدمی کے زبان سے کلمہ پڑھنے کو قبول نہیں کیا، یہ کہہ کر کہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ سوچیے آپ، آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ ظاہر تو کیا دیکھنا، ایمان دل کی چیز ہے۔ صاف سمجھ کہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ مومن اپنے حلیے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی پہچانا جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور یہ کہنا کہ اسلام کو کوئی لباس نہیں ہے، یہ تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں ہوگا جو کہے کہ اسلام میں کوئی لباس نہیں ہے۔ یہ کھال چھپانے کو لباس کہتے ہیں، اللہ کی قسم کھال چھپانا فرض نہیں ہے، بدن چھپانا فرض ہے۔ کیا چھپانا فرض ہے؟
بدن چھپانا فرض؟ یہ کس نے کہہ دیا آپ سے کہ کھال چھپانا فرض؟ کھال چھپانا فرض نہیں ہے. کھال چھپانا تو ساری اقوام باطلہ میں ہے، آپ دیکھ لیجیے. آپ جا کے بدن کا چھپانا فرض، کھال چھپانا فرض نہیں. کھال چھپانے بدن چھپانے میں تو اگر آپ کے نزدیک فرق نہیں ہے تو پھر ایک مسلمان ایک یہودی میں کیسے فرق کریں گے؟ آپ میرے بات کا جواب دیجیے، کیسے فرق کریں گے؟ یہ زمانے کا فتنہ ہے یہ کہ لباس کوئی چیز نہیں ہے. جبکہ اللہ اکبر، مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندھلوی، سننا توجہ سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہاں لوگ مثالیں دیتے ہیں بڑوں کی. مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے پائے کے بزرگ اور بڑے پائے کے عالم، وہ لکھتے ہیں اس کے مسلمان اگر کسی پنڈت کا یا کسی جوگی کا لباس اختیار کرتا ہے تو اس کے لباس کا اور انگریزی لباس کا ایک حکم ہے. یہ لکھا ہے. صاف سے پینٹ پہننے والے سنیں اس کو، پینٹ پہننے والے اس کو سنیں، جن کا خیال یہ کہ ایک لباس ہے. بالکل واضح صاحب لکھا ہے صاحب کاندھلوی نے کہ ایک پنڈت کا لباس پہننا جس طرح شرعاً ناجائز اور حرام ہے مسلمان کے لیے، اس طرح انگریزی لباس استعمال کرنا، انگریزی لباس سے کہتے ہیں غیر صحیح لباس انگریزی لباس. ساتر لباس جس سے بدن کی حیض ظاہر نہ ہو، یہ شرعی لباس ہے. شرعی لباس یہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ آج کل یہ فتنہ بن گیا ہے کیونکہ لوگوں نے منکرات کو مختلف ہی کر لیا. یہ زمانے کا المیہ ہے، یہ زمانے کا المیہ ہے کہ منکرات مختلف ہی کر دو. وہ کہ حلال ہے، وہ کہ جائز ہے، وہ کہ ناجائز ہے، وہ کہ ٹھیک ہے، وہ کہ غلط ہے، نہیں اسے مختلف ہی کر دو. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی یہودیوں کی چال ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو مسلمانوں پر مسلط کرنے کے لیے، جی ہاں، وہ آپ کے لیے شکل بنا کر آ جائیں گے اور اتنا ہی تھوڑی ہے بلکہ اس سے زیادہ کام کر لیں گے. وہ تو آپ کو سند پیش کر دیں گے اپنی کہ ہم بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہم بھی کوئی جاہل نہیں ہے. سب باتیں میں تو کھل کر آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے اس میں کوئی تکلف نہیں ہے. وہ بھی آپ کی شکل بنا کر آ جائیں گے، وہ بھی آپ کو سند دکھا دیں گے. سب نہیں میرے دوست، مسلمان کا لباس یہ تو اس کے اسلام کو ظاہر کرنے کا سب سے بنیادی سبب ہے. اس لیے کہ نماز عبادت جس لباس کا تقاضا کر رہی ہے وہ مومن کا حلیہ ہے. وہ نماز کے لباس نہیں ہے، مومن کا حلیہ ہے. جو دینی مدارس کے اندر حلیہ ہے وہ مدرسے کا حلیہ نہیں ہے، وہ مسلمان کا حلیہ ہے. جو علماء کا حلیہ ہے، اللہ کی قسم علماء کا حلیہ نہیں ہے، وہ مسلمان کا حلیہ ہے. یہ جو ایک جہالت پیدا ہو گئی ہے نا کہ بھئی علماء کو ایسا ہونا چاہیے، عوام کو ایسا ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ آپ نے طے کر لیا ہے کہ علماء کو ایسا ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو یہودی بن کے رہنا چاہیے. یہ فیصلہ کیا ہے آپ نے صاف صاف کیا. جبکہ اکثر پہننے والوں کا سجدے میں ان کے پیچھے سے صدر کھل جاتا ہے. اللہ کی قسم ان کی نماز فاسد ہے، تم جی چاہے باتیں بناؤ، نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو کوئی پرواہ نہیں. ننگے پھرتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم کپڑے پہنے ہوئے ہیں. وہ تو میں تو آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں. آپ صحابہ کو سنیے، آپ بجائے آج کل کی نئے رائے اور نئے فتوے سننے کے بجائے آپ صحابہ کو پڑھیے، پتہ چلے گا. 12 پیوندر بن کے کرتے میں جب داخل ہو رہے تھے ملک شام میں، عبداللہ بن عوف نے کہا مومنین کرتا تبدیل کر لیجئے، یہاں آپ فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، کپڑے میں آپ کے پیوند لگے ہوئے ہیں.
انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے کپڑے پہن لیجئے، فرمایا کہ اپنا ہی کپڑا، آپ کا جو اپنا لباس ہوتا ہے وہ پہن لیجئے، مگر نیا پہن لیجئے۔ فرمایا اگر ان کو مغلوب کرنے کے لیے میں نیا کرتا پہنا تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے۔ یہ ہے تو ان کا قول ہے، لباس تبدیل کرنے کو نہیں کہا، کرتا نیا پہن لیجئے، صرف کہ اگر نیا کرتا میں اس لیے پہنوں کہ انہیں مغلوب کرنا چاہتا ہوں، آپ سے کیا عرض کروں، حضرت کی بات سمجھتے تھے کہ باطل تم سے چھوٹی چھوٹی چیزیں چھڑوائے گا، یہ سننا چھوڑ دو، یہ سننا چھوڑ دو، یہ سننا چھوڑ دو، تم کو اس میں کیا حرج ہے چھوڑنے میں، یہ تو کوئی ایسا کوئی فرض تو ہے نہیں، چھوڑ دو، اور یہ تو کوئی واجب تو ہے نہیں، چھوڑ دو، کیا بات ہے، یہ کوئی ہم سے فرض تھوڑی چھڑوا رہے نا، اور کوئی واجب تھوڑی چھڑوا رہے۔ اگر کوئی حکومت کا قانون کسی سنت کے خلاف آ گیا ہے تو کہیں گے بیٹھ کے عموم بلوا کا مسئلہ ہے، مصیبت ہے، اور ساتھ ہی مسلمان پریشان ہو جائیں گے، لہٰذا اس کی چھوڑنے کو حرج نہیں ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے اس پر عمل کرنا دیا۔ آج یہ چھوڑ دیں گے، قانون ہے چھوڑ دیتے۔ آپ کی کوئی زمین لے جانے لگے، آپ کا کوئی مکان پہ دعویٰ کر دے، آپ کی دکان پہ کوئی جھوٹے کاغذ بنا کر عدالت میں اس کو اپنا بنانے لے جا کر آپ کھڑے ہو جائیں گے جا کر، میری دکان ہے، میرا مکان ہے، آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں اس کا، وہ اس پر لاکھوں پیسہ خرچ کر دے گا، وکیل کرے گا، اور اگر اس کی سنتیں لے جاؤ کہ ہاں لے جاؤ، تمہارا لباس لے جاؤ، ہمارا چہرہ لے جاؤ، ہمارا لباس لے جاؤ، تم ہماری شادیاں لے جاؤ، جو چاہے لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تم کبھی نماز کے خلاف آؤ گے تو پھر ہم دیکھیں گے کیا کیا کرنا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی چیزوں میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں تو آپ صاف سے عرض کرتا ہوں، جو آدمی استنجے کی لائن کی سنت کو ہلکا سمجھتا ہے وہ منافق ہو سکتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ منافقین نے یہ کہا تھا صحابہ سے کہ تمہارے نبی بھی عجیب ہیں، بھائی بڑے بڑے کام کریں، ادھر کفر سے مقابلہ کر رہے ہیں، ادھر معرکے ہو رہے ہیں، ادھر غزوے ہو رہے ہیں، ادھر یہ ہو رہا ہے، اور ادھر بڑے بڑے کام کریں نا، بھائی دیکھو نماز پڑھو، سود نہ کھاؤ، اور زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، چوری نہ کرو، یہ بڑے بڑے کام کریں نا، یہ کیا چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، استنجا اس طرح کرو، طہارت اس طرح لو، پانی اس طرح لو، پھیلا اس طرح استعمال کرو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ضروریات اس طرح چاہوں گی پوری ہو جائیں گی۔ آپ کے نبی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھیڑتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ منافق کی یہ بات صرف اس لیے ہے کہ اس کے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے طہارت کی اہمیت نہیں۔ میں صاف سے ہمارے ایسا فرماتے تھے، میں تو ایک قوم تیار کرنا چاہتا ہوں۔ تم سمجھتے ہو چلنے لگا کے کلمہ نماز سورہ فاتحہ سیکھنے والے ترجمہ میں نکالا جاتا ہے؟ میں تو کام ہی نہیں سمجھا جس کا خیال یہ ہے کہ نکال دو تاکہ دین سیکھ لیں، کوئی بات ہے۔ اقامت دین نفر کا اصل مقصد ہے، اور اتباع سنت یہ ہم اس پر مجبور ہیں اتباع سنت، اختیار نہیں ہے، مجبور ہیں۔ ایسا فرماتے تھے، میں تو ایک قوم تیار کر کے ساری دنیا کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور لوگ سمجھتے ہیں چلا لگا لو، دین سیکھ لو، تبلیغ میں لگ جاؤ، مدرسہ ہے چلتا پھرتا، تھوڑا سا سیکھ لو کچھ تاکہ سیکھ کے فارغ ہو جاؤ۔ وقال اننی من المسلمین، اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ میں کافر نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر حلیے کی سنتوں سے لے کر فرائض تک کسی چیز کے مقابلے پر آپ آئے تو میں کہہ دوں گا کہ میں اسے نہیں کر سکتا، کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ وقال المسلمین کہنے کی جو جرت پیدا ہوگی اس کو دعوت کے ساتھ جوڑا ہے قرآن نے۔ یہ تھوڑی مطلب اس کا کہ میں کافر نہیں ہوں، یہ مسلمین۔ میں صاف سے آپ سے کہ اپنے آپ کو سنت لباس کا پابند بنائیں۔ جو قوم اپنے معاشرے مجتمع نہیں ہوتی وہ قوم مردہ ہوتی ہے، چاہے مسلمان کیوں نہ ہو۔ جو قوم معاشرے مجتمع ہوتی ہے وہ قوم زندہ ہوتی ہے، چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو۔ آپ اسے معمولی چیز سمجھ رہے ہیں؟ اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کا مطلب نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ نہیں ہے۔
اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا حلیہ، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کی بیاہ، آپ کی شادی، آپ کی ہر ضرورت وہ ایسی سنت کے مطابق ہو کہ لوگ سمجھیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے. لوگ کہتے ہیں جی کیا کریں، مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے؟ سیدھی قانونی ہے. ٹھیک ہے، قانون ہے. آپ نے قانون کے مقابلے میں اپنے دین کو بچانے کی کیا کوشش کی؟ یہ سوال ہے سب سے. قانون نہیں ہوا کرے، آدمی کیا کوشش کرے؟ میں تو مثال دے چکا ہوں نا. آدمی کو زمین دبا لے، آپ کا مکان قبضہ ہے، آپ کی دکان پہ دعویٰ کر دے کوئی جھوٹا، آپ کیا آپ کہہ دیں گے ہاں لے لیں، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، ہمارے پاس تو اور بھی دکانیں ہیں، کیا بات ہے، لے جاؤ. آپ تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے، عدالت میں کھڑے جائیں گے جا کر. مجھے حیرت اس بات پر ہے، اس لیے میں صاف طور پر بات کرتا ہوں کہ جو آدمی کسی قانون کی وجہ سے شرعی لباس استعمال نہیں کر سکتا، کسی ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے یا کسی شعبے کی وجہ سے، وہ اللہ کے یہاں کب معذور ہے کب مجرم ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. وہ اللہ کے یہاں کب معذور ہے اور کب مجرم ہے. 3 شرطیں اگر پائی جائیں، اگر 3 شرطیں پائی جائیں تو یہ معذور ہے ورنہ مجرم. پہلی شرط کہ آپ نے اس کے لیے کوشش کیا کی. یہ نہیں جی میرا یہ سنت لباس ہے، آپ کی کمپنی ہے، آپ کا دکان ہے، آپ کی کوئی بھی کام ہے، ہم تو کہتے ہیں ہر کام کرو، کیا بات ہے اس میں؟ حرف آ پیش آ، اس کے لیے اس کی تلاش کیجیے کام، لیکن آپ اپنا دین بیچ دیں اس کے لیے. ایک آدمی کو اگر تنخواہ کم ملتی ہے وہ کہتا ہے جی میں تو کام نہیں کر سکتا، مجھے تنخواہ کم مل رہی ہے. ایک آدمی کو تنخواہ زیادہ مل رہی ہو، اس سے کہا جائے کہ دیکھیے نماز کی وقت نہیں ملے گا، مگر یہ چلیے دیکھی جائے گی بعد میں، زیادہ نہیں کر رہی. آپ سوچ لینا کہ جہاں فرائض اور سنتیں ضائع ہو رہی ہوں وہاں تو آپ تیار ہیں ملازمت کے لیے، اور جہاں آپ کی تنخواہ کم مل رہی وہاں آپ تیار نہیں ہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ چھوڑ دیجیے. اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ دنیا والے میں ہار گئے، اور اگر آپ نے قبول کر لیا تو آپ دین میں ہار گئے. کیا کریں؟ پہلا کام یہ ہے، پہلا سوال یہ کہ آپ نے اس کے لیے کیا کوشش کی. جی کہ نہیں جی میں مسلمان ہوں، میرا ایک شرعی لباس ہے. دوسری شرط کہ جتنی دیر آپ اس لباس میں ہیں آپ اللہ سے شرماتے رہیں، روتے رہیں، استغفار اللہ سے کرتے رہیں کہ اللہ مجبوری ہے، ورنہ میری مجال نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے مقابلے میں یہود و نصارے کے حلیے میں رہتا ہے. یہ میری مجال نہیں. 2 شرط. تیسری شرط جو بہت اہم بھی ہے بہت آسان بھی ہے، بہت اہم بھی ہے بہت آسان بھی ہے. آپ وہاں سے نکلتے لباس تبدیل کر لیں. اگر نہیں کرتے آپ تو آپ یہود و نصارہ کے لباس سے آپ خوش ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ پھر آپ کے دل میں یہود و نصارہ جڑیں پکڑی ہوئی. یہ سیدھی بات ہے. اس لیے کہ کسی ماحول میں سنت پر عمل کرنے سے شرمانا. میرے عزیز محترم بزرگوں، دوستوں،